ہاں جی شروع کریں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ 20 فروری کی الہامی پیشگوئی میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضور کا جسمانی لڑکا ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ ہیں؟ میں دیتا ہوں اس کا جواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو آپ کا سوال ہے میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے سلسلے میں ہر احمدی کے پیش نظر ممکنہ طور پر 3 سوال ہو سکتے ہیں. اگر ان تینوں سوالوں کے یقینی اور صحیح جوابات کا انہیں پتہ لگ جائے تو پھر نہ صرف پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں ان کے سارے ابہام دور ہو جائیں گے، بلکہ اس پیشگوئی کی حقیقت سے بھی وہ بخوبی آگاہ ہو جائیں گے. یہ تینوں سوالات جو ہیں میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں پہلا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک وجود کی بشارت دی تھی یا کہ ایک سے زیادہ، 2 کی 3 کی؟ ہاں جی، یہ ایک پہلا سوال ہے. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اگر اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 2 وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کی بشارات دی تھیں تو کیا یہ دونوں وجود حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکے تھے؟ اور کیا یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے کس وجود کو حضور علیہ السلام نے مسلم موت کا خطاب دیا تھا؟ یہ 3 سوال ہیں بڑے امپارٹنٹ، اس پیشگوئی سے متعلقہ یہ سوال ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تینوں سوالوں پر اجمالاً کچھ باتیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ غلام مسیح الزمان جو ہے یعنی مسلم موعود، اس کے متعلق جو پیشگوئی ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں اور کافی دفعہ میں پڑھ بھی چکا ہوں آپ لوگوں کے آگے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کی پیشگوئی کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا. وہ پیشگوئی میں جو ہے وہ نہیں پڑھتا کیونکہ تھوڑا سا وقت بچ جائے گا. اس پیشگوئی کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ افراد جماعت کو یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں مہدی موعود کے ظہور اور مسیح ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی فرمائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی، یہ الہامی پیشگوئی بنیادی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق تھی. یہ اس کے متعلق تھی. لیکن اسی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بطور فرع ایک لڑکے کی بشارت بھی دی ہے. بطور فرع مینس کہ بطور شاخ چھوٹی ضمنی پیشگوئی اس میں ہی دے دی. واضح رہے کہ یہ الہامی پیشگوئی 4 حصوں پر مشتمل ہے. 4 حصے ہیں اس کے جو کہ درج ذیل ہے، میں اس کے پر بات کروں گا. حصہ اول یعنی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح ابن مریم کا بطور رحمت کا ایک نشان ذکر فرمایا ہے، اور پھر اسے قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان اور فضل اور احسان کا نشان فرماتے ہوئے فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بعثت کی اغراض و مقاصد بیان فرمائی ہیں وغیرہ وغیرہ. حصہ دوم میں اللہ تعالیٰ نے وجی اور پاک لڑکے اور ذکی غلام کی بشارات کا ذکر فرمایا ہے. حصہ سوم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نشان یعنی مبشر لڑکے کی خصوصیات کا مفصل ذکر فرمایا ہے، اور حصہ چہارم میں پھر اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی خصوصیات اور اس کے مجوزہ کاموں کا ذکر فرمایا ہے. اب خاکسار ذیل میں ان 4 حصوں کا الگ الگ ذکر کرتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ میں نے اس الہامی پیشگوئی کا کوئی فکرہ آگے پیچھے نہیں کیا، اور نہ ہی یہ حصے میں نے بنائے ہیں، بلکہ اس الہامی پیشگوئی کا نزول ہی اسی طرح ہوا تھا. مجھے فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے. حصہ اول جو میں نے بتایا ہے وہ ہے نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے متعلق الہامی پیشگوئی کا ابتدائی تعارفی حصہ.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. یہ جو پہلا پارٹ ہے پیشگوئی کا، یہ یہاں تک یہ سمجھیں یہ ہے. اچھا، حصہ دوم پارٹ سیکنڈ، الہامی پیشگوئی میں دو وجودوں کی بشارت. اور دوسرا سیکنڈ پارٹ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ ہے آگے پونکٹ. ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ایک خیال ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑکا میرا خیال ہے لڑکا ہوگا. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. سٹاپ. یہ دوسرا حصہ ہے، اس پہ بند ہو جاتی ہے دوسرا حصہ. تیسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انماویل اور بشیر بھی ہے، اور اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے. وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. یہ تیسرا حصہ ہے. وہ لڑکے کے متعلق بات اللہ نے وضاحت کر دی کہ وہ کیا کیا ہوگا. یہ جو حصہ چار میں پھر یہ ذکی غلام اور اس کی صفات کے متعلق یہ الہامی پیشگوئی کا آخری حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشمبا ہے، مبارک دوشمبا، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الحق، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزلہ من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکانہ امرن مقضین. یہ چاروں حصے میں نے پیشگوئی مسلم موت جو ہے اس کی میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں، اور اس میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس الہامی پیشگوئی جو مسلم موت ہے اس کے متعلق چند حقائق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی یہ الفاظ اصل ہیں جو میں نے پڑھے، اور اسی الہامی پیشگوئی کو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موت کہا جاتا ہے. اس الہامی پیشگوئی کے متعلق حقائق کیا ہیں، اس الہامی پیشگوئی سے ثابت کیا ہوتا ہے، یہ حقائق درج ذیل ہیں. آپ سنیں. نمبر 1، اس الہامی پیشگوئی میں حضور علیہ السلام کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی. یعنی ایک نشان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا قرار دیا ہے، اور دوسرے نشان کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. 2 وجود، 2 ہیں، ایک نہیں ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں اس پیشگوئی کے متعلق، 21 جون 1903 اللہ تعالیٰ کا حضرت مسلم پر الہام نازل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا. اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن،
تیری دعا مقبول ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 394 بحوالہ کاپی الہامات حضرت مسیح موعود السلام صفحہ نمبر 10۔ یہاں پر یہ جو 2 عصا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے 2 عصا دیے گئے ہیں، میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ 2 عصا کیا تھے۔ اس سے آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 جون کو پھر دوبارہ الہام ہوتا ہے 1903 کو، حضور فرماتے ہیں 21 جون کو ایک چھڑی پر یہ لکھا ہوا دکھایا گیا، دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان الہامات میں جو عصاؤں کا ذکر کیا گیا ہے وہ جو 2 عصا کا پہلے حضور نے فرمایا، اس 2 عصا سے مراد وہ لڑکا اور غلام ہیں جو پیشگوئی میں فرمایا نا کہ ایک سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ 2 ہیں۔ یہ یہاں پر بھی 2 عصا حضور فرماتے ہیں مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک عصا جو میرے پاس تھا، دوسرا وہ جو گم ہو گیا۔ اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول، یعنی وہ دوسرا عصا جو گم ہونے والا تھا وہ اصل وہ جو ذکی غلام ہے، یا اس کے سلسلے میں جو آئندہ جماعت میں کوئی مسئلہ ہونا تھا پیدا، یعنی گم ہونا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو خلیفہ ثانی صاحب نے تو اکاؤنٹ بند کر دیا، انہوں نے دعویٰ کیا، اس کے بعد فنش، وہ تو گم ہو گیا بیچارہ۔ تو یہ جو گم ہونے والا جو عصا تھا وہ ذکی غلام ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا حضور فرماتے ہیں دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے، یعنی وہ عصا جو ہے وہ اس میں اس روپ میں ذکی غلام کو دکھایا گیا ہے، اور وہ جو لکھا ہوا ہے اس میں کہ تیری دعا مقبول ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں وہ پیشگوئی ابھی میں نے پڑھی ہے کہ اس میں شروع میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مستجابن، عربی لفاظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری دعا مقبول ہے، میں نے قبول کر لی۔ دعا کی قبولیت میں کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت کو دیا، اور وہی نشان رحمت وہ جو عصا تھا جس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، وہی عصا تھا اور جو گم ہو گیا، اور آج تک وہ گم چلا آ رہا ہے، اور اب وہ میدان میں یا آگے آ کے لوگوں کے کھڑا ہو گیا ہے عصا۔ تو آگے میں بات کرتا ہوں، یہ 2 میں نے جو الگ سے الہام تھے حضور کے، میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو سنائے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ 2 نشان جو ہیں، یہ جو 2 عصا ہیں، یہی دو عصا یہ وہی ہیں جو لڑکا اور جس کو الہام میں ذکی غلام کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو خلیفہ صاحب نے فرمایا تھا یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کہ عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ پہلے تو خلیفہ صاحب نے ایک معجزہ جو ظاہر ہوا تھا عصا کے ذریعے ساحروں کے مقابل، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا تھا اس نے وہ جو اژدہا بن گیا، وہ کھا لیے سارے ساحر۔ یہ جو حضرت مرزا غلام صاحب ہیں آخری زمانے کے موسیٰ ہیں، اور ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جیسے میں نے ابھی کہا ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک وہ جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا، اور جو گم شدہ عصا جو مجھے ملا اس کے لکھا ہوا تھا منہ پر دعا کا مستجابن۔ یہ جو خلیفہ صاحب اس شعر میں بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، ان کو پتہ تھا یہ فی البدی یہ کیسا، یہ کیا ہوا، یہ اللہ کی کوئی پروگرام تھا، وہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب ان کو ان باتوں کو پتہ تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اللہ نے بتایا کہ ان کو بتا دیں کہ مرزا غلام صاحب آخری زمانے کے موسیٰ ہیں، ان کو بھی 2 عصا دیے گئے تھے، اور ایک جو عصا تھا خاص کر جو ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں دیا گیا تھا، وہ یہ وہی مسلم موعود ہے، یہ وہی نشانی رحمت ہے جس کا آغاز ان الفاظ سے اللہ کرتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو بات یہ ہے کہ خلیفہ صاحب یہ شعر کہتے ہیں، پہلے حصے میں تو وہ موسوی عصا کی وہ ذکر کرتے ہیں، جب اس نے پھینکا حضرت موسیٰ السلام نے وہ سحروں کے سحر کو نکل گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ مرد حق کی دعا کیا تھی؟ وہ عصا کے منہ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے، یعنی وہی دعا جو مقبول ہونے والا وہ عصا ہے، وہ مجھ سے موعود ہے، وہ ذکی غلام ہے، آج وہی کام کرے گا کہ وہ بھی وہ موسوی عصا کی طرح کام کر دے گا کہ سحر کو نگل جائے گا۔ آج یہ عاجز تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آج 2-4 دن کی بات نہیں ہے، یہ 19 سال ہو گئے ہیں میں جماعت احمدیہ میں، 10 سال مرزا طاہر کو پتہ، اس نے لوگوں سے اس بات کو چھپایا میرے دعوے کو، اور اب 9 سال ہو گئے میں الاعلان 12 دسمبر 2003 سے میدان میں کھڑا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں آؤ بسم اللہ کرو،
آپ لوگ گواہیں اس بات کی کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے میرے مقابلے پہ نہیں آ رہا. یہی موسیٰ علیہ السلام کے آسان کام کیا تھا. ان کے سحر جو دجل تھا وہ ساحروں کا اس کو کھا گیا تھا، یعنی تہس نہس کر دیا تھا. آج یہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی جو مرد حق تھے اس کی دعا، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا انسان وہی کام کر رہی ہے. یہ وہ شعر ہے خلیفہ صاحب کی نکلا ہوا. کچھ غور و کرو دیکھو کہ شعر تو وہ کہہ رہا ہے، میں نے تو اس کو کہا ہی نہ تھا یہ بول دو. اچھا، ان شعروں کے جو مطلب ہیں جو میں نے اس کو لکھ کر بھیجے، جب میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو تو آپ لوگ خود سوچو کہ یہ باتیں خدا کے بتانے کے بغیر کسی انسان کے عقل کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. اللہ بتائے تو ان چیزوں کو پتہ لگتا ہے، اتنی گہرائی کے ساتھ، اتنی باریکی کے ساتھ. آگے میں بتاتا ہوں کہ تیسری بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجیح اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے. کیا فرمایا ہے؟ سنیں، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا. یہ بات ڈن ہو گئی، اللہ نے کر دی کہ یہ تیری نسل سے ہوگا، تیری ذریت ہوگا، تیری تخم سے ہوگا، یعنی آپ کا بیٹا ہی ہوگا، لڑکا ہی ہوگا، صلبی لڑکا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق لڑکی کی طرح کچھ نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا، کوئی نہیں بتایا پیشگوئی میں. لیکن یہ بھی واضح رہا ہے کہ بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ حکیمانہ رنگ میں حضور اسلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی آپ کی وفات تک وہ جو مبشر الہامات تھے وہ نازل فرما کر اپنے بندے کو بتا دیا کہ اے میرے بندے، ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اپنے بزرگوں سے بھی پوچھیں. جو بزرگ ہیں دیر سے جماعت میں مولویوں کی تقریر سن، کسی مولوی نے یا کسی مربی نے یا کسی خلیفے نے آپ لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی. نہ بتا سکتے تھے وہ، کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو پتہ لگتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے ان باتوں سے، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں جب بولنا شروع کرتا ہوں ٹائم جاتا رہتا ہے، میری بات ختم نہیں ہوتی. تو یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ صرف وہی ہستی ہے کو جس کا کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے اور وہ مجھے اندر میرا کھول دیتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں جیسے مجھے ہر چیز کا مجھے فہم مل رہا ہے. اچھا، آگے میں بتاتا ہوں. یہ جو حکیمانہ رنگ ہے نا جو میں نے لکھا ہے ادھر، وہ حکیمانہ رنگ یہی تھا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد جو جسمانی تھی اس کا سلسلہ اللہ نے روک دیا 14 جون 1899 میں، 1899. اچھا، اس کے بعد بشارت وہ ذکی غلام کی ہوتی رہی. بشارت کا مطلب کیا ہے کہ جی یہ وجود میں آپ کو دوں گا ابھی. اچھا، اگر تو وہ اس کا حضور اسلام کا وہ کوئی لڑکا جسمانی ہوتا تو اس کے گھر میں پیدا ہو جاتا. پیدا تو آخری لڑکا 14 جون 1899 میں ہو گیا. اس کے بعد حضور کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی. تو یہ بشارات کا سلسلہ ہے، یہ حضور اسلام کی وفات کے قریب تک چلتا رہا. یہ بڑی موٹی سادہ سی بات ہے کہ وہ بندہ جو آ رہا ہے 1907 تک ذکی غلام کی بشارت، وہ حضور کا کوئی لڑکا نہیں ہے، وہ کوئی اور وجود ہے جو حضور اسلام کا کوئی روحانی وجود غلام ہے یا کوئی فرزند ہے. لیکن بڑا المیہ یہ بات ہے، مصیبت یہ پڑ گئی ہے جماعت میں کہ وہ جو ہے خلیفہ ثانی صاحب سے یہ غلطی کہہ لیں یا دیدہ و دنستہ ان کی چال تھی، فریب دیا لوگوں کو، ان پر نفس غالب آ گیا. وہ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ اخلدہ الی الارض واتبع ہواہ، یعنی وہ زمین کی طرف جھک گئے. یہ باتیں انہیں کرنی شروع کر دیں، ورنہ وہ بھی ایز اے لڑکا اللہ نے دیے تھے، ان کو صلاحیتیں دی تھیں، صلاحیتیں دی تھیں. اور ان کے جو کام دیکھیں اور جو ان کا جو بھی یہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ واقعی اس بندے کی صلاحیت، وہ الگ بات ہے کہ ان کی صلاحیتیں انہوں نے اپنے منفی استعمال کی، نیگیٹو راستے پہ چل پڑے، لیکن تھے وہ. لیکن وہ اس سلسلے میں بس وہ مس گائیڈ ہو گئے یا اس نے ان کے نفس میں کر دیا، تو بہرحال یہ کام بڑا خراب ہو گیا. چوتھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے، بلکہ ملہم کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اجتہاد ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ دونوں وجود لڑکا اور غلام اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی رضا کے مطابق حضور علیہ السلام کے لڑکے ہوتے
تو الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے بعد، یہ سنیں انٹرسٹنگ بات ہے، تو الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے بعد وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا فرمانے کی بجائے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ لڑکے، لڑکا نہیں فرماتا، وہ لڑکے تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے. صاف جمع ہوتی، لیکن جمع نہیں ہے، وہاں لڑکے کی بات کی گئی ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا. آپ کا سوال بھی یہی ہے نا کہ وہ لڑکے کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ آپ کیسے ہیں. مسئلہ ہے کہ وہ لڑکا تھا، ذکی غلام تو لڑکا ہے ہی نہیں. یہ میں بات ابھی تک بتائی، آگے میں جانا، آگے بہت آگے دور تک جانا ہے. ابھی تک کی سمجھ جائیں کہ وہ ذکی غلام جو آج تک احمدیوں کو نہیں پتہ، وہ تو لڑکا ہی نہیں ہے حضور السلام کا، وہ تو کہ روحانی فرزند ہے، وہی مسلم موعود ہے. لڑکا تو مسلم موعود ہی کوئی نہیں. تو اگر ہوتا یہ دونوں ذکی غلام بھی لڑکا ہوتا، لڑکا تو لڑکا ہونا ہی تھا، تو پھر اللہ فرماتا وہ لڑکے تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ صرف لڑکے کے متعلق فرما دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اگر میں دیکھوں تو آپ کے سوال کا جواب تو ہو گیا ہے، لیکن آپ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے. میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں کچھ باتوں کو. پانچویں بات یاد رکھیں اس پیشگوئی کے متعلق، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موعود فرمایا گیا ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، لڑکے کے متعلق نہیں مسلم موعود کہا گیا، اس ذکی غلام کے متعلق کہا گیا ہے. اور اس کے متعلق پیشگوئی جو ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے یہاں تک چلتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ فضل ہے سے شروع ہو کر بکانہ امرن مقضی آخر تک جاتی ہے. ان دونوں وجودوں لڑکا اور غلام میں کون مسلم موعود ہے؟ صورت مریم اس سلسلہ میں کسی بھی حق کے متلاشی کے لیے بشرط تقویٰ کافی رہنمائی فراہم کرتی ہے. صورت مریم پڑھیں اور یہ الہام بھی پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا مسلم موعود کون ہے. کیونکہ لڑکے تو مسلم موعود ہو ہی نہیں سکتا. جتنی نشانیاں ذکی غلام کی اللہ نے بتائی ہیں وہ ساری وہ صورت مریم میں حضرت مسیح ابن مریم کے متعلق اللہ نے بتائی ہوئی ہیں. وہ نشان رحمت ہوگا، وکانہ امرن مقضیً، وہ ذکی غلام ہوگا. یہ مریم کو سارے الہام ہوئے ہیں. یہ صورت مریم میں ذکر ہے، آپ ان کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ نامی بہت بڑا آدمی ہے ذکی غلام. مسیح عیسیٰ ابن مریم جب تم جانتے ہو کہ وہ صاحب کتاب نبی تھا، تو یہ لڑکا کے متعلق نہیں مسلم موعود حضور نے کہا، یہ ذکی غلام کے متعلق کہا ہے. جیسا کہ خاص طور پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حق میں ہے، لیکن اس پیشگوئی میں وجی اور پاک لڑکا کی پیشگوئی بطور فرع شامل ہے. یعنی ایز ایک درخت ہوتا ہے، اس کی بعض شاخیں ہوتی ہیں. شاخیں درخت نہیں ہوا کرتی، شاخیں درخت کا حصہ ہوتی ہیں. تو ایسے ہی یہ جو الہامی پیشگوئی مسلم موعود ہے، یہ جو لڑکا ہے یہ مسلم موعود نہیں ہے، اس پیشگوئی میں یہ شامل ہے ایز اے فرع کے طور پر، شاخ کے طور پر. اس کا ذکر آ گیا ایز اے ضمنی پیشگوئی ہم کہہ لیں گے، ایک مطلب کہ ساتھ ایک شاخ کے طور پر ہے. چھٹی بات یاد رکھیں، اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی ہے کہ یہ وجی اور پاک لڑکا اور یہ ذکی غلام پیدا کب ہوں گے. الہامی پیشگوئی کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس معاملہ میں مکمل طور پر لا علم رکھا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا وہ 9 سال، یہ جو بڑی میں نے مضمون میں لکھے ہوئے ہیں پڑھنا خلیفہ ثانی نے اپنے دعویٰ کی جواز بنانے کے لیے، وہ 9 سال کے اندر پیدا ہوگا، سب یہ جھوٹ ہے. کیونکہ پیشگوئی میں تو ذکر ہی نہیں اس کی ڈیوریشن کا، بتایا نہیں، اللہ نے اپنے پاس رکھی یہ بات. اتنی بات بتا دی کہ اے میرے بندے، لڑکا تیرا جسمانی بیٹا ہوگا، جب مرضی میں دوں گا. لیکن ذکی غلام کو بتا دیا ان کی زندگی میں یہ تیرا لڑکا نہیں ہوگا. ہاں تیری جماعت میں سے، تیری نسل میں سے بھی ہو سکتا ہے، نسل سے باہر تیری جماعت کے لوگوں میں سے ہو سکتا ہے، اور یہ میرا کام ہے، میرا فیصلہ ہوگا کہ میں نے کس کو بنانا ہے. اچھا، 7ویں بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام سے متعلقہ دونوں پیشگوئیاں اپنے اپنے اصل کی بجائے اپنی مسیلوں میں پوری ہوئی ہیں. اور یہ باتیں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ علماء اور خلیفے. یہ جو یہ عرفان ہے، یہ نبیوں والا عرفان ہے جو خدا نے مجھے بخشا ہے. یہ عام بندہ جس کا خدا سے تعلق نہ ہو یہ باتیں نہیں بتا سکتا کسی انسان کو.
100 سال سے یہ پیشگوئی ان لوگوں کے پاس تھی، ان کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہوا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ پیشگوئی جو ہے وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام، جو ان کے جو اصل وجود جس کے پہ یہ اپلائی کی ہوئی تھی اللہ نے، وہ دونوں لے گیا اللہ، اس کے بعد ان کے مسیلوں کی خبر دے دی، ان میں پوری ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ اچھا وہ کیسے ہوئی ہیں، یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کیسے، آپ یہ بھی بتائیں مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی بتائیں کیسی ہوئی ہیں۔ آپ سنو کہ وجیح اور پاک لڑکا کی پیشگوئی کا اولاً مصداق بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وفات دے کر اس کے مسیل کی بشارت دے دی۔ اس بشارت کے مطابق بعد ازاں مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس حضور اسلام اس میں فرماتے ہیں، جو عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا۔ اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو اور ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے، اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے۔ کون دیں گے واپس؟ بشیر احمد اول دیں گے واپس۔ وہ فوت کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم واپس دوں گا۔ کو واپس آنے والا کون ہوتا ہے؟ مسیل ہوتا ہے۔ ایک الہام میں اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ نے فرمایا حضور صاحب کو، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا۔ وہ دوسرا بشیر کون ہے؟ پہلا بشیر تو اللہ نے دیا اور لے گیا، پھر ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، مینس کہ یہ اٹ از مسیل آف بشیر احمد اول۔ یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے۔ اب تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ وہ مسیل ہے، اصل بھی نہیں ہے، وہ لڑکے کا اصل بھی نہیں ہے، اصل تو فوت ہو گیا تھا، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اول العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ یخلق من یشاء تذکرہ صفحہ 131 بحوالہ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جو غلام کے متعلق میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، جہاں تک دوسرے نشان یعنی ذکی غلام کا تعلق ہے تو اس سے متعلق الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک یہ علامت بیان فرمائی تھی کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ابھی میں نے پڑھی ہے پیشگوئی، اس میں اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، وہ جو ذکی غلام ہے۔ حضور اسلام نے غلام مسیح الزماں کی اس علامت سے متعلق فرمایا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن 1883 میں حضور اسلام کو اس علامت سے ملتا جلتا الہام ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ یہ پیشگوئی مسلم سے بھی پہلے کی باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس الہام کی یہ تشریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دوسری بیوی سے مجھے 4 لڑکے عطا فرمائے گا اور چوتھے کا نام مبارک ہوگا، اور چوتھے لڑکے کے نام جو بطور تحول مبارک رکھا بھی ہے حضور صاحب نے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اول طور پر غلام مسیح الزمان سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا مصداق مبارک احمد ہی تھا، حضور صاحب کا چوتھا لڑکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ہی اسے اپنے پاس بلا لیا اور حضور علیہ السلام کو اس کے مسیل کی بشارت دے دی، جیسا کہ درج ذیل اکتوبر 1907 کے الہام سے ظاہر ہے۔ سنیں وہ الہام سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں، ینزل منزل المبارک، وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔ اور اس طرح غلام مسیح الزماں سے متعلقہ الہامی پیشگوئی مبارک احمد سے آگے اس کے مسیل کی طرف منتقل ہو گئی، اور اس امر کا مزید ثبوت حضور علیہ السلام کی ایک رویا ہے، ایک خواب ہے، وہ بھی سن لیں، جو کہ میری کتاب میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ستمبر 1907 کی خواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، میاں مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ اس وقت مبارک احمد زندہ تھا، یہ اس وقت کی خواب ہے۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا۔ پھر آگے چلے گئے، یعنی پانی میں آگے جاتے ہیں، پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ تو بڑی صاف اللہ بتا رہا ہے کہ مبارک احمد کو میں لے جاؤں گا، اس کے بدلے میں ایک اور لڑکا اب تجھے دوں گا۔ اب سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لڑکا جو مبارک احمد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا وہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی گھر میں پیدا ہوا تھا؟ اگر تو ہوا تو پھر تو یقینی بات ہوگی کہ یہ جو ذکی غلام ہے تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے بنانا تھا، اور اگر نہیں دیا تو پھر ثابت ہو گیا کہ مبارک احمد جو اصلاً
اس پیشگوئی کا مصداق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر ایک اور لڑکی کی خبر دے دی، دکھا بھی دیا بیٹھا ہوا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ 1899 14 جون 1899 کے بعد 14 جون 1899 کو مبارک احمد پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صاحب کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ مبارک احمد بھی 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گیا تھا اس خواب کے بعد۔ اچھا، اس سے کیا بات پتہ لگتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ تو اب حضور کے گھر میں پیدا ہو گیا بشیر الدین محمود احمد کی رنگ میں ایز اے مثیل، اور جو ذکی غلام تھا وہ حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کی بشارتیں پھر 6-7 نومبر 1907 تک چلتی رہی، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے صاحب اللہ کا غلام ذکین رب حبلی ذریۃ طیباتن انا نبشرو کا بے غلام نسمہ یحییٰ۔ یہ ساری آخری بشارتیں ہیں جو اس ذکی غلام کے متعلق ہوئی تھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یحییٰ بھی قرار دیا ہے۔ اچھا، آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو 8ویں بات۔ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام یعنی مسلم موت کی پہچان کے لیے درج ذیل الفاظ میں قطعی علمی اور مرکزی علامتیں بتائی ہوئی ہیں۔ وہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، پہلے ہی میں پڑھ چکا ہوں کافی دفعہ۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ یہ جو اس کی علامتیں ہیں ذکی غلام کی، مجھے امید ہے کہ الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ جو باتیں میں نے 8 بتائی ہیں بطور حقائق، جماعت احمدیہ میں کسی بھی صاحب علم و صاحب نظر کو نہ اس میں شک ہو سکتا ہے اور نہ اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ یہ جو 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے متعلق 8 میں نے حقائق آپ لوگوں کو بتایا ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور امید ہے آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ ان 8 حقائق کے علاوہ ایک نئی حقیقت یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ ذکی غلام جس کے متعلق حضور صاحب کا یہ اتحادی خیال تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا، اس اتحادی خیال کے مطابق پیدا ہونے والے جسمانی لڑکے نے بھی حضور علیہ السلام کے بقول حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ کے بطن سے پیدا ہونا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھی یہ نصرت جہاں بیگم سے نہیں ہونا تھا، یہ بھی کسی اور بیوی سے ہونا تھا، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ واضح ہو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے ماہ بعد حضور صاحب نے ایک کشف دیکھا تھا۔ 8 جون 1886 کو ایک خط میں اس کشف کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سے فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی و طاقتین کامل و ظاہر الباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا، یعنی نصرت جہاں بیگم سے۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ ان قریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے، 3 ان میں سے تو آم کے پھل تھے اور ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہے۔ ابھی تک بھی حضور صاحب کا خیال یہی تھا کہ وہ ذکی غلام میرا لڑکا ہوگا، ان کا گمان ہے یہ، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے، اور جب کہ ایک پارسا طبع اہلیت کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ مگر میری دانست میں اس لڑکے کی تولد سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری شادی ہو جائے۔ ان دنوں میں اتفاقاً نئی شادی کے لیے 2 شخصوں نے تحریک کی تھی، مگر جب ان کی نسبت استخارہ کیا گیا تو ایک عورت کی نسبت جواب ملا،
کہ اس کی قسمت میں ذلت و محتاجگی و بےعزتی ہے اور اس لائق نہیں کہ تمہاری اہلیہ ہو، اور دوسری کی نسبت اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی نہیں۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صاحب صورت و صاحب سیرت لڑکا یعنی مئو ذکی غلام جس کی بشارت دی گئی ہے وہ بر رعایت مناسبت ظاہری اہلیہ جمیلہ و پارسا طبع سے پیدا ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 112 113 اور جو مکتوب ہے مورخہ 8 جون 1886 کا ہے، جو حضور صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو لکھا تھا۔ اور دوسرا حوالہ اس کا مکتوبات احمدیہ جلد 2 اور صفحہ 12 اور 13 پہ یہ اس عبارت دیکھ سکتے ہیں۔ حضور اسلام کے اس خط سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ جو خط انہوں نے لکھا ہے اپنے ساتھی کو مولانا نور الدین کو، سنیں یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اولاً آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا یا آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خواب میں سبز رنگ کا بڑا پھل جو ہے سبز ذکی غلام یعنی مسلم موعود آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا؟ یہ بالکل میں بھی آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا خیال تھا، آپ کی خیال بھی ہوگا، اپنی ہو سکتا خواہش بھی ہو۔ دوسری بات، وہ جسمانی بیٹا حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نہیں ہوگا، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھی نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ عنقریب مجھے ایک اور نکاح کرنا پڑے گا اور وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیت سے ہوگا۔ حضور اسلام اپنے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ پسر موعود یا خاص لڑکا نصرت جہاں بیگم کی بجائے کسی تیسری اہلیہ میں سے ہوگا۔ ازاں بعد یہ تیسری شادی تو نہ ہو سکی، لیکن یہ ذکی غلام مزعومہ لڑکا یعنی حضور اسلام کے خیال میں وہ لڑکا تھا ان کا، حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم کے بطن میں سے بھی پیدا نہ ہوگا۔ اس کی تفصیل خاکسار کے مضمون نمبر 54 صداقت کا معیار اور مضمون نمبر 56 پیشگوئی مسلم موعود جماعتی احمدیہ کے لیے خوفناک ابتلا میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صرف 2 مضمون نہیں، بہت سارے مضمون ہیں جہاں پہ، بلکہ جو میری کتاب ہے غلامی مسلم زمان وہ بھی اسی موضوع پر لکھی گئی ہے، آپ اس پہ پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا اس کا جواب۔ یہ تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ وہ جو ذکی لڑکا ہے نا، لڑکے کے متعلق کہا گیا ہے، لیکن ذکی غلام کے متعلق یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ذکی غلام تیرا ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا اس کے گھر میں۔ نہ اللہ نے وعدہ کیا، لڑکے کے متعلق وعدہ کیا، لڑکا تھا وہ پیدا ہوا، پیدا ہو کے فوت ہوا، اس کو مسیل کی خبر ملی، مسیل پیدا ہوا، وہ مسیل کون تھا؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ ذکی غلام کے متعلق حضور کا خیال تھا، ان کا گمان تھا کہ یہ میرا لڑکا ہوگا، اور وہ اس ذکی غلام کو اپنے بچوں میں ڈھونڈتے رہے ہیں ساری زندگی کہ یہ ہوگا، جس پر ہاتھ رکھا وہ فوت ہو گیا، اور جس پہ ہاتھ نہ رکھا وہ زندہ رہا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، یہ کسی نے جماعتی احمدیہ کی یہ باتیں آپ پہلے مجھ سے نہیں کی۔ جس پر نہ ہاتھ رکھا وہ زندہ رہا، جس پہ ہاتھ رکھا وہ فوت ہو گیا۔ میں نے آج جو تقریر کی ہے نا، اس میں نے کہا ہے کہ یہ اللہ سے پیار تھا، اللہ کا پیار تھا میرا صاحب السلام کے ساتھ، کیونکہ وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ میرا لڑکا ہے، یہ کہ اتحادی غلطی کر رہے تھے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار تھا، اللہ چاہتا تھا کہ میرے بندے کو میں اپنی اس غلطی سے نکال لوں، تاکہ قیامت کے لوگ اگر کوئی غلطیاں کریں گے بعد میں تو اس پہ اوپر نہ رکھ دیں کہ جی مرزا صاحب نے کہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب السلام کو کیسے اللہ نے اس سے اتحادی غلطی سے نکالا؟ وہ یہی نکالا کہ جس بچے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ ہے وہ، اللہ نے فوت کر لیا۔ یہ بچے اگرچہ اللہ نے فوت کیے تھے، لیکن یہ بھی اللہ کا پیار تھا مرزا صاحب سے، کیونکہ وقتی طور پر دکھ ہوا اللہ کے بندے کو کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، میں نے کہا تھا کہ وہ مسلم موعود ہوگا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے عظیم پیار کیا اور اجر دیا، اور اس کی جماعت کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور یہ جو میں نے آج تقریر کی تھی، اگر خلیفہ رابع کا بھی یہ حال ہوتا معیار تقوی کا، اور وہ بھی غلطی خوردہ ہو جاتی اس سلسلے میں جو میرے دعویٰ ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ تجربے کرتا رہتا ہے۔ ایک شادی کرتا واپس آ گئی، دوسری کرتا پھر اللہ واپس کر دیتا، تیسری کرتا پھر سوچتا یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایسے معاملہ ہوتا تو یقیناً ایک دن وہ سوچتے یار یہ ہو کیا رہا ہے، تو پھر وہ سیدھے راستے پر آتے، تو اس کو پتہ چل جاتا کہ یہی سچا بندہ ہے، بہت غلام ہے، اور یہ سارے معاملات جو میرے بھی اور جماعتی احمدیہ کی بھی اور ان کے بھی ٹھیک ہو جاتے، اور آخرت میں جو آج میں نے خوابیں پڑھی ہیں جو ان کی حال ہے وہ یہ نہ ہوتا جو اب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ جو بتا رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت مرزا صاحب السلام کی اگر ایک غلطی تھی اتحادی، جیسے کہ میں نے سورۃ الحج کی کل بھی آیات پڑھی ہیں، جمعہ کے جو خطاب تھا
کہ کوئی نبی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے جب خواہش کی اس کے نفس نے اس میں یہ شیطان نے ڈال دیا. وہ جو نفس ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے اور اپنے آیات کو نشانوں کو محکم کر دیتا ہے. اور وہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں غیر متقی، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے یا جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کے لیے ابتلا بن جاتا ہے. وہ اس کو چمٹ جاتے ہیں پھڑ کے اس غلطی کو. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلطی تھی، اللہ نے اس غلطی کی درستی کر دی. نہیں کہتے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کے کام کی بات ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر ٹک جاتے ہیں اور گمراہ آپ بھی ہوتے ہیں، قوموں کو بھی کر دیتے ہیں. تو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ تو میرا صاحب کا مود لڑکا ہے. وہ لڑکا نہ وہ مسلم مود ہے، نہ میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں. میں تو ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، جس کو حضرت میرا صاحب نے مسلم مود کہا تھا. تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب تو ہو چکا ہے. اگلا پھر سوال کریں. سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت اقدس مسیح اور مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت قیامت تک جاری رہے گی. تو میرے خیال پہلے بھی کافی ہو جواب دے چکا ہوں میں سوال کا. میں ٹھیک ہے، سوال سن لیا ہے، سن لیں، میں اس کا جواب پھر دے دیتا ہوں. میں نے یہ جو ملک صفی اللہ خان صاحب کے متعلق جو میں نے لیکچر دیا ہے، غالباً 3 ستمبر کو دیا ہے، اور جو کل کا خطبہ جمعہ تھا میرا اسی موضوع پر تھا. اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے کہ میری خلافت قیامت تک جاری رہے گی. کوئی نہیں کہا. اور ہم اوپنلی یہ بات کہتے ہیں، میرے ساتھی بھی کہتے ہیں، کئی دفعہ آزما بھی چکے ہیں، ربا جا کے بھی ہم جا چکے ہیں. میرے عزیزم جو ہیں مبشر صاحب، انہوں نے خود کہا بھی آؤ کوئی ہے مولوی، کوئی ہمیں بتا دے یہ لفظ کہ میرا صاحب نے کہا ہو میری خلافت تا قیامت جاری رہے گی. ہاں یہ بات ہے قدرت ثانیہ، یہ تا قیامت جاری رہے گی، تا قیامت غیر منقطع ہوگی، یہ دائمی ہوگی. میں اس کے متعلق بتا چکا ہوں کہ حضرت میرا صاحب علیہ السلام کو اپنے تصرف میں لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ان سے نکلوا دیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کروا دیا الوصیت میں. پھر وہی بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی حضرت میرا صاحب علیہ السلام کے بعد آنے والوں میں، ان کو یہ جو اتحادی غلطی پہ وہ بیٹھ گئے. جبکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ انتخابی خلافتیں کسی نبی کے بعد یہ تا قیامت جاری نہیں ہوا کرتی. یہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں، تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے کہ عاصم کے بعد جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا، 4 خلیفے آئے، اس کے بعد پھر بھی لوگ آ گئے. وہ خلیفے نہیں تھے، اپنے آپ کو خلیفے کہتے تھے، جبکہ وہ ملوک تھے. اور اس سلسلے میں نے کافی دفعہ بتایا ہے کہ عاصم نے ایک بڑا اچھا ایک اور روایت میں انہوں نے ایک اپنا حکیمانہ بات بتائی ہے، اور یہ حکیمانہ بات الہی سلسلوں کے متعلق ہے. عاصم نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. تو یہ مرزا صاحب علیہ السلام کیسے کہہ سکتے تھے کہ جی میری وہ قدرت ثانیہ؟ پہلی گل تو قدرت ثانیہ کئی کچھ کسی اور چیز ہے، وہ یہ انتخابی خلافت نہیں ہے. تو ان لوگوں نے چونکہ ابوبکر صدیق کا ذکر تھا، انہوں نے پکڑ لیا کہ دیکھو نا، وہ جس کے نفس میں بیماری تھی اس کو بہانے مل گئے، تو وہ پکڑ کے بیٹھ گیا. آج تک وہ خود گمراہ ہوئے اور پوری جماعت کو گمراہ کر دیا. جبکہ قدرت ثانیہ انتخابی خلافت نہیں، قدرت ثانیہ وہ سلسلہ ہے تجدیدی جو عاصم کے فرمان کے مطابق عالم اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. عاصم فرماتے ہیں، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ عاصم کی قول کہ عاصم نے فرمایا ہے کہ میرے عالم دین اسلام میں اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد صدی کے سر پر امت کی تجدید کے لیے، خرابیوں کی تجدید کے لیے، دین اسلام کی تجدید کے لیے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مامور کرتا رہے گا، مبعوث کرتا رہے گا. تو جب یہ سلسلہ پر ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج تک یہی سلسلہ دائمی ہے. مرزا صاحب بھی اسی سلسلے کے ایک مجدد تھے، اور مرزا صاحب کو جس ذکی غلام کی بشارت ملی، جس کو انہوں نے مسلم مود قرار دیا، وہ بھی اسی سلسلے کا اگلا خلیفہ ہے، عالم اسلام کا ہے،
وہ جماعت احمدیہ میں کھڑا ہوگا، وہ اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ خلافت میری خلافت قیامت تک جاری رہے گی، حضرت مرزا صاحب نے نہیں کہا۔ اگر کسی نے کہا ہے تو وہ مجھے کوئی حوالہ دے، ابھی تک کچھ نہیں دیا، عرصہ دراز ہو گیا، ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے سارا، لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگلا یہ سوال تو آپ کا ہو گیا ہے، تو اگلا پھر اپنا یعنی میں نے 3 ستمبر جو 2012 کا لیکچر ہے، میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ وہ لوگ سنیں تو انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا حقیقت کا کہ خلافت کو حضور سامنے یہ جو انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ نہیں کہا، تجدیدی خلافت کو انہوں نے قدرت ثانیہ کہا ہے، اور اس بندے کے متعلق فرمایا ہے کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ جو ہوتی ہیں نا مجددین، یہ الہامی خلیفے ہوتے ہیں، یہ الہام اور روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا یہ کمروں میں اندر بند کر کے انتخاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ان کو کھڑے کرتا ہے اور اپنے الہام سے کھڑا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ اللہ ان کو کرتا ہے، پاک نیک کرتا ہے، ان کا وجود صاف کر دیتا ہے، ان سے دنیا میں ملا جو ہوتی ہے۔ اگر پہلی بات تو یہ پیدائشی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، سلیم والفطرت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہر انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جن سے کام لینی ہوتی ہیں ان کو پھر ان کو صاف کرتا ہے۔ جب الہام نازل ہوتا ہے کسی انسان پر، میں آپ لوگوں کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد انسان کا ویسے وہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں رہتی۔ یہ اس کمال ہے اللہ کے کلام کا کہ جس انسان پر ایک لفظ بھی الہام ہو گیا تو سمجھو کہ اس الہام کے بعد وہ نیا بندہ بن گیا، وجود کو شعور ہو جاتا ہے۔ یہ جو علائشیں ہیں دنیاوی، یہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں زیادہ تر کہ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، جن کو اس ہستی کی خبر نہیں ہے، نہ ان سے کوئی مخاطبہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، تو پھر یہ باتیں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگلا سوال کہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خلیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مجدد سے اونچا مقام رکھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے مجدد آ جائے؟ کیونکہ خلیفہ بھی تجدید دین کا ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مقام ہوتا ہے خلیفہ کا مجدد سے، میں نے وہ جو خطبات خلیفہ رابع صاحب کے متعلق دیے ہیں نا تجدیدی سلسلے میں، ان میں ان باتوں کا کافی جواب دیا ہے حوالوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اونچا مقام جو ہوتا ہے خلیفہ کا نہیں ہوتا ہے انتخابی کا، اونچا مقام اس کا ہوتا ہے جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے۔ ان کے مقام اونچے ہوا کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو دنیاوی ایک سلسلہ ہے، یہ اچھے بھی ہو سکتا ہے، انتخابی خلیفہ راشد بھی ہو سکتے ہیں۔ خلیفہ راشد بھی مجدد سے اونچے نہیں ہوا کرتے۔ جو دنیاوی خلیفے ہیں جیسے وہ اموی تھے، عباسی تھے، یا آج کل کی یہ خلافت ہے، یہ تو خلیفہ راشد بھی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خلیفہ راشد بھی جو ہوتا ہے نا، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا عمر اور عثمان اور علی، یہ لوگ تھے، یا جو مولانا نور الدین اکبر رضی اللہ عنہ، یہ خلیفہ راشد تھے، لیکن یہ بھی لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی رضا شامل تھی اس میں۔ لیکن یہ بھی مجدد کا مقام کے برابر یہ بھی نہیں تھے، کیونکہ مجدد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے، الہام کرتا ہے، اس کو روح القدس پر نازل کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ بندے کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بات غلط ہے جو لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ خلیفہ مجدد سے بڑا ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ کے ہوتی ہے مجدد آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ آسم نے بتایا تھا کہ میرے بعد خلافت بھی ہوگی، یہ حدیث ہے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد فنش، پھر ملوکیت آ جائے گی، پھر وہ رہے گی، پھر اس کے بعد وہ فنش ہو جائے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی، وہ بھی عرصہ تک رہے گی، وہ فنش۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت الی منہاج نبوت شروع ہوگی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ خاموشی کی تو میں نے بہت تشریح کر چکا ہوں، میں بڑے تقریروں میں بھی اور اپنے کتابوں میں بھی کر چکا ہوں، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ کہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ جب آسم نے فرما دیا کہ ہر خلافت ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے، تو جب ملوکیت آ جائے گی تو پھر ظاہر تو مجدد نے تو پھر آنا ہے، کیونکہ ملوک آ کے جو اچھے کام تو نہیں کرتے، وہ تو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں اپنے نفس کے مطابق، تو پھر ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے مجدد آتے ہیں۔ یہ کہنا کہ خلیفہ ہوتے یہ مجدد کیسے آ جائے، غلط بات ہے۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یا جو سمجھاتے ہیں وہ خود بھی غلط ہیں اور لوگوں کو بھی غلطیوں میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں
اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرسلین جو ہے نا، مرسل جو وہ ہوتے ہیں وہ تیمم ہوتے ہیں، مرسلین میں نبی بھی شامل ہیں، مجددین مثال میں مرسل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے نا، رسول بندے تو نہیں بناتے، رسول تو اللہ کا بھیجا وہ بندے کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر آتا ہے، پیغام رسا یا پیغمبر کہہ لیں۔ اچھا، یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں یا رسول ہوتے ہیں، نبی بھی ہو سکتے ہیں، مجدد بھی ہو سکتے ہیں، محدث بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اس بات کو چھوڑتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ میں ایک عرصہ دراز سے یہ لوگوں کے دماغ میں ڈالی گئی ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے یہ پانی ہوتا ہے، جو مجدد ہوتے ہیں یہ تیمم ہوتا ہے۔ اتنی بڑی جھوٹی بات انہوں نے لوگوں نے کی ہے نا، اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آج سچی بات۔ آپ دو دیکھیں کہ آنسم کی وفات کے بعد جو یہ چاروں خلفائے راشدین آئے تھے، کیا یہ پانی تھے؟ اور آنسم جس کو اللہ نے کھڑا کیا تھا مرسل تھے، کیا وہ تیمم تھے؟ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ کیا مرزا صاحب علیہ السلام تیمم تھے؟ اور ان کے بعد جو خلیفے آئے تھے جو چلے ہیں، کیا یہ پانی ہے؟ نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہے، پانی اور تیمم میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ پانی اصل چیز ہے۔ نماز جب پڑھتے ہیں وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، اور ہم صاف ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ نماز تب ہوتی ہے ہماری۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہم جنگل میں ہیں، ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہمیں پانی نہیں میسر، تو پھر ہمیں اللہ نے اجازت دیا کہ وہ تیمم، کہ تم تیمم کر لو، اس کا طریقہ بتا دیا ہاں سامنے، ٹھیک ہے۔ یعنی تیمم اس وقت ہوتا ہے جب اصل چیز نہ ہو، یعنی پانی نہ ہو تو پھر تیمم آ جاتا ہے، پھر وہ مجبوری ہے۔ مجبوری کا نام جیسے کہتے ہیں دوسرا نام مجبوری ہے، وہ تیمم ایک مجبوری کا نام ہے۔ پانی جب نہیں ہے تو تیمم پھر جائز ہو گیا، کر لو۔ یہ جو لوگ کو ہوتے ہیں نا رسول اور مرسل، یہ اصل پانی ہوتے ہیں، الہامی پانی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی حق پرست لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اللہ سے ہدایت پا کر یہ دنیا کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اصل ہوتے ہیں پانی، اس کو پانی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے وضو کی مثال دی ہے نا، اصل پانی ہے۔ پانی ہے تو وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم پھر لازم ہو گیا، پھر تیمم کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب دنیا میں پیغمبر چلا جاتا ہے، اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، نبی مجدد انسان ہوتے ہیں، آخر وہ ایک عمر پا کر فوت ہو جاتے ہیں، دائمی نہیں ہو رہ سکتے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنایا دنیا میں کہ ایک نبی فوت ہوا ساتھ ہی دوسرے کو الہام کر دیا بھی تم کھڑا ہو جا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سلسلے کو ہم اگر جب دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایسی بات ہے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مشن دیا، تو جو مشن بڑا سخت تھا، فرعون بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا رسول ہے، جا اس کو سمجھا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اب اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، تو وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو بڑا جابر ہے، تو میں جاؤں گا تو مطلب کہ خطرہ ہے، مجھے جان کا بھی ہے۔ اے اللہ، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو بھی رسول بنا دے۔ درخواست کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ ان میں بھی فرق یہ تھا کہ اصل جو صحیح مشن تھا وہ چلنے والا لے کر وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ صاحب شریعت نبی تھے۔ حضرت ہارون السلام اس کے ساتھی تھے، ہیلپر تھے، وہ بھی نبی تھے۔ لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کسی وقت کوئی ایسی صورت پیدا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن نارملی روٹین یہی ہے کہ ایک نبی ہے، وہ ہدایت دیتا لوگوں کو، اور جو مشن ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو طبعی زندگی اس کی پا کر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس فوت ہونے کے بعد ایسی حالت ہے کہ جیسی ہم ایسی حالت میں چلے گئے ہیں جہاں پانی غائب ہو گیا ہے۔ اصل جو پانی غائب ہو گیا ہے، ہم ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اس دنیا میں فزیکل ورلڈ میں جب پانی نہ ہو تو اللہ نے جائز قرار دیا کہ تیمم کر لو، اپنی نماز پڑھو، چھوڑنی نہیں۔ تو ایسے ہی جب وہ اصل چلا جاتا ہے، رسول، نبی، پیغمبر، مجدد، تو اس کے بعد یہ مجبوری آ جاتی ہے، وہی پانی جب نہ ہو تو تیمم۔ تو یہی مجبوری تب آتی ہے کہ رسول تو چلا گیا جو صاحب الہام تھا، اللہ سے ہدایت یافتہ تھا، اب ہم کیا کریں؟ یہ مجبوری ہے۔ اب مجبوری کے تحت پھر جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں اس نبی اور مجدد کے، وہ اپنے میں سے بندے کو چنتے ہیں۔ جیسے حضرت میرا صاحب نے فرمایا کہ میرے بعد 40 مومن جس
مومن پہ اتفاق کر لے کہ وہ میرے نام پر بیعت لے، وہ بیعت لینی شروع کر دے. یہ مجبوری کی باتیں، یہ تمام کی باتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں. اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ الٹ کام کر دیا کہ یہ جو تیمم والے لوگ، یہ تو تیمم بھی نہیں ہے. جو موجودہ لوگ ہیں نا یہ خلیفے، یہ تو بلاد مشک ہے، تیمم نہیں ہے. تیمم میں جو کہہ رہا ہوں یہ تیمم خلفائے راشدین ہیں، سچے لوگ ہیں جو رسول کی تعلیم کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو یہ تو رسول کی تعلیم کے بالکل الٹ چلنے والے لوگ ہیں، یہ تو تیمم بھی نہیں ہیں. اور ان کا کمال دیکھیں کہ یہ پانی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجدد کو تیمم کہہ رہے ہیں. خود سوچو کہ کتنی گمراہی پلائی. اور سمپل احمدی جو بیچارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ سوچتے نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ خلیفہ کے ہوتے یہ مجدد کیسے آ جائے، خلیفوں نے تو کام ہی ایسے کرنے ہیں جو مجدد کی ضرور بن جاتے ہیں. اللہ ان کو بھیجتا ہے، مجدد کو بھیجتا ہے. مجدد نے آ کے سب ٹھیک کرنا ہے. جو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ ہیٹلا ہوتے کرتا ہے، یہ لوگ ہیں ہیٹلا ہوتے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. آگے کوئی سوال ہے کسی کا؟ السلام علیکم. حدیث ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. تو آپ نے اپنے کل کے سوال و جواب کے اندر کہا تھا کہ آپ کے بعد بھی خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا. تو جب کہ حدیث کہتی ہے کہ صرف نبوت کے بعد خلافت ہوگی، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بات کروں کہ آسم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں علماء امتی کل انبیاء بن اسرائیل، کہ یعنی میری امت کے جو عالم ہیں وہ نبیوں کی مانند ہوں گے. نبی سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی جو ہیں ان کی مانند ہوں گے. اصل میں یہ جو علماء کی بات ہے، یہ علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو آج کل پاکستان میں مولوی ہیں، یہ علماء کی بات نہیں ہے. ان علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر 100 سال کے بعد تجدید دین کے لیے کھڑے ہوتے رہے اللہ سے علم پا کر. یہ لوگ الہام یافتہ ہوتے ہیں، اللہ سے علم لیتے ہیں، علم لدنی ان کو ملتا ہے. ان لوگوں کے متعلق آسم نے فرمایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ان کا مقام ہوگا. اور آسم کا خاتم النبی ہونا بھی اس راستے میں ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ اس لیے بند کر دیا کہ ہر مجدد کو وہ نہیں کہا کہ تو نبی یا رسول یا اس کا مقام ہے. لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آسم کے بعد نبوت کا انقطاع ہے. نبوت کا انتقال نہیں ہے، میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں. جو میری بات ہے نا، آپ نے کہا ہے کہ میرے بعد کیا خلافت ہوگی. میں نے بڑے تفصیل سے بتایا ہے کہ ماؤز ذکی غلام مسیح الزمان جو خود مسیح موعود کی پیشی گوئی میں شامل ہے، وہ اس کے وجود میں شامل ہے. کیسے؟ جیسے حضرت بانی جماعت الاسلام کامل ذل تھے آسم کے، اسی طرح آنے والا وہ ذکی غلام جو ہے کامل ذل ہے حضرت بانی جماعت الاسلام کا. اور حضرت بانی جماعت الاسلام نے اس کو اپنا کامل ذل قرار دیا ہے. پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ آنے والا کوئی صرف مجدد نہیں ہوگا. یہ باتیں غالباً میں نے پتہ نہیں کسی لیکچر میں کہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وجود کو پہلے مریم بنایا، پھر اس کو ایک بشارتیں دیں. مثلا اللہ فرماتا ہے کہ یہ درگاہ خدا مردی بصد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آیت. یہ وہی عیسیٰ ہے جس کی عالم اسلام میں آج تک عالم اسلام میں انتظار ہو رہا ہے. غلطی سے ہمارے بھائی مسلمانوں نے حضرت مرزا صاحب کو نہیں مانا، وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے انتظار میں. وہ کس کا انتظار ہے؟ وہی مسیح ابن مریم کا، جس کے متعلق آنسو نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. جس کے مینس کہ مہدی کے علاوہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو الگ وجود ہے. تو حضرت مرزا صاحب کے بعد آنے والا وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کے ساتھ یہ بھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ خود حضرت مرزا صاحب وسلم کا ایک حوالہ براہین احمدیہ کا میں نے کل ہی غالباً پڑھا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو دین اسلام کا غلبہ ہے، غلبے کا وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا اپنے نبی رسول سے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں یہ بات ہونی ہے. ایسا نامی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے نام سے ایک پیش گوئی مسلم موعود اس پر نازل کی اپنے بندے پر، اور جو اس کی اوصاف بتائے، اور پھر اس کو مسیح کہا. خود بانی جماعت نے اپنی تحریروں میں کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے الہامی کلام میں وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وہ ایک سمپل مجدد نہیں ہے. اور جس انسان کے ساتھ
عالم اسلام کا غلبہ اور عالم اسلام کی فتح اللہ نے کر دی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ عام انسان ہوگا؟ وہ عام مجدد ہوگا کہ اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی؟ چونکہ ہر بانی جماعت اسلام ایک امتی نبی ہے، اس امتی نبوت میں وہ اس کا غلام ذکی غلام ذل ہونے کے لحاظ سے اس میں شامل ہے، اس کا ذل ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بعد بھی وہی خلافت سلسلہ چلے گا، خلیفۃ المسیح ہوگا، پہلے یہ بات رکھے کہ حضرت مرزا صاحب کا جو اصل مقام و مرتبہ وہ مہدی کا ہے۔ امام مہدی ہم کہتے ہیں، امام مسیح کسی نے نہیں کبھی کہا۔ مسیح کا مقام چھوٹا ہے مہدی سے، مہدی ہر نبی مہدی ہوتا ہے، امام مہدی۔ تو ہمارے یہ بھی غلطی ہوئی کہ جماعت میں امام حضور کو حضرت مسیح موعود مہدی بھول گئے، جبکہ ان کا اصل سٹیٹس مہدی کیا، حضرت مہدی علیہ السلام ہمیں کہنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ جو خلفاء ہیں، یہ تو خلفاء ہی نہیں ہے، جو خلیفہ تھا اصل، وہ کہنا چاہیے تھا خلیفۃ الاول المہدی، یعنی مہدی کا اول خلیفہ۔ تو یہ جو میرے بعد میں خلافت کی بات کر رہا ہوں، میں تو خلافت یہ جو خراب ہو گئی ہے، خلافت مرزا صاحب نہیں لے کے آیا نئی، مرزا صاحب کے بعد بھی خلافت تھی، وہ عاصم کی خلافت تھی، انہوں نے تجدید کی ہے، جاری کی ہے، اپنی طرف سے کوئی خلافت نہیں لوگوں کو دی۔ وہی خلافت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع ہوئی تھی، بدقسمتی سے امت میں وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گئی۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے وہی خلافت اپنے بعد جانے کے بعد وہ دی ہے، حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں۔ اچھا، وہ 6 سال کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب آنے والا ذکی غلام بھی وہ سارا جو بیماری ہے 100 سال کی، وہ ٹھیک کرے گا، جماعت کو واپس لے کے جائے گا 1914 کے مقام پر۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ جو ہے حضرت بانی جماعت اسلام کے بعد شروع ہوا تھا، وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ جو آئیں گے خلیفۃ المسیح، اگر وہ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ مسیح کون ہے؟ مسیح حضرت مرزا صاحب بھی مسیح تھے، اور ان کا غلام جو ہے وہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور پیش گوئیوں میں اور ان کے مقام و مرتبہ میں بطور ذل وہ ذکی غلام شامل ہے، اس کا قائم مقام ہے اور اس کا روپ ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ خلافت کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ وہ مسیح کے نام پر ہی چلے گا۔ اور دوسری یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا بھی ہے میری کہ 2 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ مذہب کے نام پر، خلافت کے نام پر دنیاوی لوگوں نے ہلاکت کیا، خلافت راشدہ کو ہلاک کر دیا۔ عاصم کے بعد 30 سال کے بعد ہلاک کر دیا لوگوں نے، ملوک آ گئے، بادشاہ آ گئے، اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے 6 سال بعد اس ہلاکت کو ہلاک کر دیا گیا۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ اب تیسرا چانس نہ ہو، کیونکہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اس بیماری نے دی ہے، اقتدار کی بیماری، جو مذہب کے نام پر، خلافت کے نام پر رسول کے پیچھے یا مجدد کے پیچھے یا مسیح کے پیچھے وہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کو خاندی بنا کے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے، اور خلافت کو عظیم برکت، یہ وہ، بس لوگوں کو دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اب جو سلسلہ میرے بعد شروع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسی بات نہ ڈالے کہ وہ بھی خاندانی بن جائے، وہ ختم ہو جائے، تو پھر بڑا برا، بہت اس میزریبل کنڈیشن ہوگی امت کی کہ اگر اس کے بعد بھی ہوا۔ اور میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں، اور میرا خواہش بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا کچھ لکھ کے جاؤں کہ اس پر چلنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس خلافت کو جو ہے اس کو سیف رکھے۔ خلیفوں پہ اگر کمزوری بھی آئے تو وہ کم از کم وہ انسٹیٹیوشن بچ جائے اور وہ سسٹم چلتا رہے قیامت تک، اور اس خلیفوں کو جو اگر کمزوری کر دکھائے گا تو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ میں لکھوں، اور ایسا باتیں لکھوں کہ وہ کمزوری کو سد باب کروں، کمزوری نہ آئے لوگوں میں۔ تو میری دعا ہے، اور آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے توفیق بھی دے۔ تو بات آپ کہہ رہے تھے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو عاصم کی نبوت ہی تو ہے، یہ جو جتنے مجددین آئے ہیں اور ان کے جو موعود مجدد ہیں، ایک مہدی ہے اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ بھی مجدد ہی ہیں بیسیکلی، لیکن یہ لوگ سارے عاصم کی نبوت میں ہی شامل ہیں، ان سے ہی ان کو امتی نبوت یا امتی ذیلی نبوت کا رنگ ملا ہے، اور وہ بھی ملا ہے صرف ایک مہدی کو۔ اور آنے والے کے متعلق مہدی السلام نے فرما دیا، اور عاصم میں فرما دیا مہدی کے متعلق وہ نبی اللہ ہوگا، جبکہ پہلے سب تو پہلے تو وہ نبی اللہ کی جھگڑا ہے، وہ مانتے نہیں لوگ، جبکہ ہم مانتے ہیں اس کو نبی اللہ۔ تو آنے والا اس کا جو غلام ہے وہ اس کی وجود میں، اس کی پیشگوئی میں خود وہ فرما رہے ہیں کہ وہ میری وجود میں شامل ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جو بندہ اس کی وجود میں شامل ہے امتی نبی کے، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس کا سلسلہ پھر وہ اسی خلافت کا سلسلہ، اسی کا کہہ لیں
وہ جاری کر دے گا. تو آنے والے لوگ خلیفۃ المسیح ہوں گے، اور مسیح وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہے اس کا غلام، وہ خود بھی مسیح تھے، حتبانی جماعت بھی علیہ السلام بھی. جبکہ یہ خلافت کا سلسلہ بھی آسم کی خلافت ہے، یہ کوئی نئی نہیں حضرت مرزا صاحب نے جاری کی، یا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اس کا غلام ہے اس نے جاری کرنی ہے. یہ آسم کی عطا ہے لوگوں کو دی ہوئی، اس کی تجدید ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کا جواب ہو گیا ہے. اور کچھ سوال جو جی السلام علیکم. یہ ایک اور سوال ہے کہ جو حدیث ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں مسیح جس کے آخر میں اور مہدی اس کے درمیان میں، اور اس میں جو آپ کا کلیم ہے کہ آپ ابن مریم ہیں اور محمدی مریم حضرت مہدی علیہ السلام تھے، جبکہ حضرت مہدی علیہ السلام نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا، تو کیا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی؟ میری جو کتاب ہے نا غلام مسیح الزمان، اس وقت اگر کسی کے پاس ہے یہاں پہ ہوگی تو میں آپ کو وہ دیکھ کے بتا دوں کہ اس کے پیجز نمبر فلاں سے فلاں تک اس مسئلے کے بارے میں نے کافی لکھا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک تو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کا عاصم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم آخر پہ ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ عاصم نے اپنے بعد ایک مسیح کی بات نہیں کی. عاصم کے فرمودات سے ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ مسیح ہیں. وہ کیسے؟ سنیں، عاصم فرماتے ہیں کہ کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم. اس کا معنی یہ ہے، اپنی امت سے فرماتے ہیں، سوال ایک ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا، فاماکم، پس وہ تمہاری امامت کرے گا. یعنی اسی نازل ہونے والے ابن مریم کو امام قرار دیا، اب وہ امامت کرے گا. آگے فرماتے ہیں سوال وہی ہے، کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم منکم. اب حضور صاحب نے تھوڑا سا بدل دیا اب جواب. یہ ایک حکیم انسان تھا وہ، ہم لوگ ان سے ہدایت پاتے ہیں. سوال ایک ہی ہے، پہلا جو جواب دیا جواب مختلف ہو گیا. فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا، فاماکم منکم، پس وہ تمہاری امامت کرے گا، منکم، تم ہی میں سے. ابھی بھی وہ ابن مریم کو ہی امام کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر منکم کا اضافہ فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ عاصم کو پتہ تھا یا اللہ نے بتا دیا تھا کہ تیرے بعد ایک ایسی غلطیاں آنی ہیں امت میں کہ مسیح کو اوپر چڑھا دینا ہے اور اوپر سے اس کا انتظار کرنا ہے. اس میں حضور صاحب نے اس غلطی کی نشاندہی کی ہے کہ نہیں، وہ جو امام ہوگا فاماکم، امامت کرنے والا، منکم، تم میں سے ہوگا، یعنی یہ زمینی بندہ ہوگا، میری امت میں سے ہوگا. اچھا آگے چلے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال اٹھاتے ہیں، کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم. پھر فرماتے ہیں فاماکم نہیں کہتے، فاماکم منکم بھی نہیں کہتے، پھر فرماتے ہیں وا امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جھگڑا اب جماعت احمدی میں چلا ہوا، میں بیٹھا ہوں اور جماعت احمدیہ روٹ کی بیٹھی ہوں، ان کا ایک خلیفہ ہے، نام کیا ہے وہ ویسے، وہی امام ہے، اور میں ہوں ادھر، میرا مسیح ابن مریم کا کلیم ہے اور میں صادق ہوں. ہو گیا نا عاصم کی بات سچی کہ وہ خلیفہ ہے، امام ہے، نام کا ہے، لیکن ہے تو صحیح ہے. میرا صاحب علیہ السلام کی وہ جو فرمایا ہے کہ میرے بعد 40 مومن جس انسان پر اتفاق رائے سے متفق ہو جائیں کہ یہ میرے نام پر بیعت لینے کے لائق ہے، وہ بیعت لے. یہ امامت کا سلسلہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی فرمان کے مطابق جاری ہے. اور ایک جگہ اور فرمایا حضور صاحب نے کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی، مگر میرے ذل کے طور پر ہوں گے. اس لیے یہ جو امامت ہے وہ ہے نام کی، یہ انبیاء بھی امام تھے. حضرت مہدی علیہ السلام کے فرمانے کے بعد یہ آ رہے ہیں، لیکن یہ خطا کردہ لوگ ہیں، یہ صراط مستقیم سے ایسے ہو گئے ہیں. اگر یہ سیدھے رہتے یا اگر انہوں نے سیدھا رہنا ہوتا، اگر رشد و ہدایت پر چلنا ہوتا، تو جو پیشگی مسلم عہدہ ہے اس کا نازل ہونا ہی بیکار تھا، اس نے نازل ہی نہیں ہونا تھا. لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا انتخابی، 40 مومنوں کے ہوں یا پوری مجلس سے انتخاب ہو یا امت محمدیہ
میں جو سلسلہ چلا تھا اس کے مطابق یہ لوگ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں وقت کے ساتھ ان میں برائیاں آتی، یہ ان کی کمزوریاں ہیں، یہ بگڑ جاتے ہیں. تو یہ جب بگڑتے ہیں تو پھر اللہ کے بندے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جیسے کہ جو زیادہ مسائل ہو جائیں یا پانی نہ ہو تو ہم پانی ڈھونڈتے ہیں نا کہ اصل چیز کو ڈھونڈو. تیمم کب تک کرتے رہیں گے؟ تو لوگ ایک وقت تک تیمم پہ گزارا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ پانی ڈھونڈتے ہیں. تو پانی اللہ ان کو دیتا ہے، الہامی پانی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسیح ہیں اس آسم کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو مسیح ہے جو فَأَمَّاكُم مِّنكُم فَأَمَّاكُم، ایک ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم. وہ جو جس امام کے دور میں وہ مسیح آئے گا وہ نام کا ہوگا، امام ہوگا، ایک اصولی طور پر ہوگا. جیسے یہ جو ہے یہ وہ امام بھی نہیں میں اس کو کہتا، یہ ہے نہیں ہے امام، وہ اس کو کہہ رہا ہوں جو چلا گیا خلیفہ رابع صاحب. وہ امام تھے لیکن نام کے تھے، صراط مستقیم کے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے احمدیت کا حلیہ بگاڑ دیا، لیکن بہرحال یہ امام تھے حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق. یہ عاصم کی حدیث فرما رہی ہے کہ وا امامکم منکم. یہ وہ بات ہے جب یہ میرا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، میں نے مدعی ہوں اللہ سے خبر پا کر، اور یہ امام ہے. تو یہ تصل شاری ہے. عاصم نے 1400-1500 سال پہلے اس کا بیان فرما دیا تھا. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک مسیح عیسیٰ ایک نہیں ہے. عاصم نے فرمایا، اس سے ثابت ہے کہ ایک سے زیادہ وجود ہے. اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اس مسیح عیسیٰ اس کو بھی یاد رکھو جو میری ذریت میں سے ہے. اب ظاہر ہے کہ عاصم سے حضرت مرزا صاحب سے بڑھ کر میرا یا آپ کا علم تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے اگر یہ بات کی ہے، اللہ نے اس پر نازل فرمائی ہے، یہ درگاہ خدا مرد بسد ازازمی آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ بازمی آیت. اب دیکھو جی الہام نازل ہو رہا ہے اس بندے پر، ذکی غلام کی بشارت ہو رہی ہے، وہ مسیح نہیں ہے. تو عاصم کے فرمودے کے مطابق بھی ایک سے زیادہ مسیح ہیں آپ کی امت میں. اور حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم کے الہام اور کلام سے بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر ہے، وہ آپ کے بعد آئے گا. تو یہ بات ہے کہ آپ کا سوال جو ہے اس کے متعلق میرے خیال آپ کو وضاحت ہوگی کہ مسیح ایک نہیں، عاصم کے کلامات سے بھی ایک سے زیادہ ہیں. اور حضرت مرزا صاحب نے تو قطعی خبر دی ہے، اور وہ پیشگی مسلم موجود ہے، وہ تو اس پر قطعی گواہ ہے کہ آپ کے بعد وہ ذکی غلام، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آئے گا. اور اس کے دور میں ہی یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے بگڑا ہوا، اللہ کام تو اللہ نے کرنے، وہ ایک وجہ بنے گا، وہ ایک آلہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی آسمانی حربے ہوں گے. اب وہ زمانے چلے گئے کہ جی تبلیغ زبانی کریں ہو، بات نہیں ہے. 100 سال کا سلسلہ دیکھو جو جماعت احمدیہ میں کتنے ہم نے کر لیے، اتنے کر نہیں لیے جتنے بھگا دیے. تو اس لیے اب آسمانی حربے ظاہر ہوں گے آسمان سے، اور اس بندے پر اللہ فضل کرے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کل کا جو میرا ایڈریس ہے لاسٹ، اس کا موضوع یہ ہوگا مسیح ابن مریم دجال، اس کا گدھا. سوال بھی میرے پاس آیا ہوا ہے، میرے عزیزوں کا ہے سوال، چونکہ تفصیلی جواب تھا، میں نے عام لیکچروں میں اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ جلسہ آئے گا تو اس میں اس کو کروں گا. تو اس میں بھی یہ جو آپ کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی کافی انشاءاللہ اور وضاحت ہو جائے گی. ویسے آپ کے سوال کے مطابق میں نے اب بتا دیا ہے کہ ایک سے زیادہ وجود ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ مل گیا ہوگا جواب. اور کوئی سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ خلیفہ ثانی نے ایک لمبی خلافت پائی، اور جیسے کہ پیشگوئی کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور ان کے دور میں جماعت کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کناروں تک پھیل گئی. تو یعنی کہ اس سے یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اپنے پیشگوئی کے جو نشانیاں اس میں یعنی ان میں پوری ہو گئی ہیں. سوال اس کا کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ نہیں، یہ اٹ از اے مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے اندر. اتنی طویل عمر پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کو بھی مل سکتی ہے زیادہ عمر، لیکن سوال یہ کہنا کہ وہ جماعت تو اس کے زمانے میں لمبی خلافت بھی ایک اتفاق کہہ لیں کہ وہ اس کی 25 سال کی عمر میں وہ خلافت میں بٹھا دیا گیا، اور اتنی لمبی عمر خلافت پائی. اور اس لمبی خلافت کے ملنے کا جو نقصان جماعت احمدیہ کو ہوا ہے لوگ تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں، جماعت کو آگے لے گئے ہیں، لیکن جماعت کو بگاڑا زیادہ ہے. یہ جماعت احمدیہ نہیں ہے وہ جو مرزا صاحب علیہ وسلم احمدیہ چھوڑ کے گیا تھے، جماعت وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
خلافت وہ تو پہلے بات یہ خلیفہ ہی نہیں تھے. 1914 سے یہ دور بلائے دمشق کا شروع ہو گیا. یہ بھی ملوکیت کی طرف نشان انڈیکیشن ہے الہام میں. تو اس بلائے دمشق کا کسی ایک نمائندے کا 52 سال عمر پا جانا، چھوٹی عمر میں اگر کوئی خلیفہ بن گیا یا امیر بن گیا یا اس کو ملوک کہہ لیں تو ان کو لمبی عمر مل گئی تو وہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زمین کے کناروں تک احمدیت کو کب انہوں نے پھیلایا. ان کا تو نام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کسی وکیل میں پوچھنے جا کے کسی اور محلے میں جا کے کہ مرزا بشیر الدین محمود کو یو نو، کہیں گے واٹ از مرزا بشیر الدین محمود، کہیں گے ہمیں تو جانتے ہی نہیں. آپ کسی سے پوچھیں جا کے وکیل میں آپ نیوٹن کو جانتے ہیں، کہیں گے وائس میں جانتا ہوں نیوٹن کو. آپ آئنسٹائن کی پوچھیں گے انگلینڈ میں جا کے یا کہیں جا کے لوگ کہیں گے، ان پڑھ بھی کہیں گے یا ہم جانتے ہیں، ہم نے نام سنا ہوا ہے. کیا مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق بھی کسی محلے میں چلے جائیں، روا کے ساتھ چنیوٹ ہے وہاں پہ چلے جائیں، چنیوٹ میں کسی پوچھیں بندے کو یار تم مرزا بشیر الدین محمود ہم کو جانتے ہو، وہ کہیں گے یہ کون سا مرزا بشیر الدین محمود، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ سب جھوٹ اور فضول باتیں ہیں. اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ نعرے لگتے ہیں کہ جی وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پایا. کہاں پہ آ گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں شہرت پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم کی میدان میں بادشاہ بناتا ہے، وہ پھر دنیا کے کناروں تک جاتے ہیں. یہ سارے سقراط کو دنیا جانتی ہے، نیوٹن کو دنیا جانتی ہے، آئنسٹائن کو دنیا جانتی ہے. یہ لوگ تھے. اگر کوئی دعویٰ کو کرے ان کے متعلق تو وہ ٹھیک ہے. ان لوگوں کو تو چنوٹ میں نہیں جانتا کوئی. یہ دنیا کے کناروں تک کہاں چلے؟ یہ اپنی مجلسوں میں چلے گئے ہیں، اپنی مجلسوں میں محفلوں میں واقعی دنیا تک جا چکے ہیں. ان کو بھیج دیا گیا ہے جب یہ چنوٹ بھی نہیں گیا ابھی نہیں گیا. یہ بات یہ ہے. باقی وہ قومیں برکت پائیں گی کہاں؟ قومیں ابھی تو وہی پنجابی لوگ ہیں، ہم کٹھے ہوئے، وہ گروپ ہے ہمارا بنا ہوا. قوم نہیں، قومیں برکت پائیں. یہ مذاق کر رہے ہیں مرزا صاحب کی پیش گوئی کو. قوموں سے مراد ہے جرمن قوم، انگلش قوم، بیلجیم قوم اور کوئی قوم مطلب کہ جو انڈیپینڈنٹ قومیں ہیں وہ ملک ہیں، وہ آئیں گی احمدیت میں اس بندے کی وجہ سے. تو یہ جو کسی قوم کا جرمنی کے احمدی جرمن قوم میں احمدی ہو گیا جی برکت پایا، برکت کہاں پا لی ان کے؟ بادشاہوں کی مثال یہ ہے. یہ میں نے دیکھے ہیں ان کے جلسوں میں چیف افریقہ کے وہ آگے بنے ہوتے ہیں، وہ بھی دکھاتے ہیں لوگوں کو باقی مان لو ہمیں بادشاہ ہمیں. وہ ایسے بادشاہ ہیں جناب اگر ان کو تھوڑا سا چانس دے دیا انہوں نے عظیم اسائل بھی لے لیے جرمنی میں. مذاق توہین کر رہے ہیں مرزا صاحب کی پیش گوئیوں کو. یہ لوگ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو فکر پڑ گیا، ابھی اتنا ہو گیا مرزا بشیر دعویٰ ہو گیا، ابھی تو بنا کچھ نہیں، کچھ کرو. یہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے. کوئی کسی نے کناروں تک برت نہیں پائی، نہ بشیر الدین محمود نے پائی ہے، نہ قومیں آئی ہیں اب احمدیت میں. یہ سارے معاملات اس ذکی غلام کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہونے ہیں، اور یہ علم کی وجہ سے ہونے ہیں. اور علم کی دنیا میں وہ کمالات اللہ اس سے کروائے گا. تو اس کے بعد پھر دنیا ہے اس کو پتہ لگے گا کہ ہاں علم بھی کوئی چیز ہے. بہرحال یہ بعض کی باتیں انشاءاللہ میں اس کی تفصیل کل کو بتاؤں گا اپنے ایڈریس جو کروں گا کہ وہ کیسے جائے گا. اور کیونکہ راستہ ہی صرف ایک کا ہے اسلام کے غلبے کا، وہ علم ہے، باقی ختم. ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ توپ سے نہ تلوار سے. نہ مرزا صاحب نے فرمایا نہ ایسے ہوگا. آسمانی حربہ وہ علمی کو جنگ ہوگی، وہ نظریاتی جنگ ہے جس سے انشاءاللہ قومیں برکت بھی پائیں گی. اور وہ جو جنگ لڑنے والا ہوگا حضرت مرزا غلام صاحب کا ماؤ ذکی غلام، تو وہ بھی دنیا کے کناروں تک لوگ اس کا نام سنیں گے، وہ جانیں گے. بہرحال مرزا بشیر الدین محمود کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چنیوٹ میں کوئی لوگ نہیں جانتا. خدا کا رحم کریں یہ لوگ کیسے دنیا کے کناروں تک بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. غلطی ہے ان لوگوں کی. اور کوئی بات آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے ذاتیات کے بارے میں کہ آپ اپنے دعویٰ سے پہلے یعنی کہ سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس آدمی کو بھی، جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا مرسل بنانا ہوتا ہے اس کی وہ بچپن سے ہی حفاظت کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہوتی. اور پھر کہتے ہیں کہ بعد میں آپ نے جب یہ دعویٰ کیا اس کے بعد سگریٹ چھوڑ دیا، یعنی کہ ایک قسم کا دکھاوے کے لیے. تو اس پہ آپ یعنی کہ آپ کے رشتہ دار تک بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اس کو لا کے یہ سگریٹ دیتے رہے ہیں. یعنی یہ بہت لوگوں سے میں نے یعنی کہ سنا ہے آپ کے بارے میں. تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ ہاں، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ سگریٹ کا میں ایک لمبا عرصہ میرے گھر میں حکا، ہم پنجابی لوگ ہیں دیہاتوں میں رہنے والے، حکا چلتا ہے.
مجھے اپنے والد کا تو پتہ ہی، وہ فوت ہو گئے، میں چھوٹا تھا. میرے بھائی حقہ پیتے تھے گھر میں، اور بھی میری ماں بھی بزرگ تھی، وہ بھی حقے کی عادت ویسے لگ جاتی ہے ان لوگوں کو. تو میں نے کبھی حقے کی طرف نہیں میں دیکھا، میں نے نہیں پیا. ایک لمبا عرصے کے بعد پھر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جو وجہ بن گیا اس کی اسموکنگ کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو یہ لمبا جواب دیتا ہوں تاکہ اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اس میں کوئی بات نہیں، نو ڈاؤٹ میں اسموکنگ کی ہے. میں جب میرے حالات ایسے تھے اور میں نے پڑھنا بھی تھا اور میں نے جاب بھی کرنا تھا، اور میں نے چاہا کہ میں اپنا کراچی جاؤں. میرا کزن تھا ایک، تو ان کے پاس میں چلا گیا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اکیلا تھا اور راستے میں ایسے بھی لوگ سگریٹ پی رہے ہیں. اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں مسلم موت بننا ہے. آپ لوگوں کو یاد رکھیں یہ بات کی سادگی ہے. حضرت میرا صاحب نے براہین احمدی میں لکھا کہ آسمان پر چلا گیا مسیح عیسیٰ، وہ آئیں گے. سچے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے بندوبست کرتے ہیں کہ ہم نے ایک فراڈ کرنا ہے تاکہ ہم کمزوریاں چھپائیں. مجھے کیا پتا کہ یہ ذکی غلام ہوں میں، خوابیں بھی دیکھی ہوئی تھیں. سارا معاملہ میں بتاتا ہوں، سب پہلے کا ہے. یہ 1978 کے آخر میں کراچی گیا تو ویسے ہی میں نے راستے میں لوگ اکیلا ہوں، کوئی دوست نہیں ہے، میں نے وہ وقت گزارنے کے لیے وہ کر لیا شروع. تو وہ کراچی جاتے جاتے وہ ویسے، ابھی مجھے کیا پتا تھا، اگر پتہ ہوتا یقیناً میں وہ چھوڑتا ہی اسی چھوڑ دیتا. کراچی جاتے جاتے وہ نوکری، تو کیا ہوا یہ سگریٹ میرے پیچھے پڑ گئی. کمزور ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں، میں مانتا ہوں میں کمزور آدمی ہوں. تو وہ ایسا ایسا پریشانیاں، کوئی نوکری نہیں، کراچی میں بھی ایسے بہت فرسٹریشن میں رہا ہوں. تو یہ چیز تھی، یہ ایسا ایسا. میرا کزن جو ہے وہ بھی سگریٹ پیتا تھا جہاں میں گیا تھا، کوئی ایسی. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ مجھے علم نہیں ان باتوں کا کہ میرے سے اللہ نے کوئی کام لینے ہیں. اچھا کچھ وقت میں پھر چلا، پھر میں یونیورسٹی آ گیا لاہور. پھر یہ لاہور میں مجھے پتہ چلا کہ سارے معاملے کا کہ یہ تو ہو گیا. اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت میرا دل چاہا کہ اگر میں ہوں لوگوں کے دکھاوے کے لیے اس کو بند کرنا ہے کہ جی میں اب مسلم بہت اللہ نے بنا دیا ہے، ذکی غلام مجھے پتہ لگ گیا تو میں چھوڑ دوں. میں نے اس لیے نہیں چھوڑا، میرے ضمیر نے کہا کہ نہیں یار چھوڑو، ابھی پیتے رہو، اللہ نے اگر کام لینا ہے تو آپ پہ چھڑا دے گا یا چھوڑ دوں گا. لیکن میں ایک ہوتا ہے نا کہ کرتے ہیں کہ دھوکہ دینا، وہ نہیں میں نے کرنا. ٹھیک ہے یہ بات ہے اور سچی بات ہے. وہ میرے دوست تھے، میرے رشتہ دار تھے، میں نے ان کو کہا کہ یہ بات ہے، لیکن یہ کہ سگریٹ بھی ہے ساتھ میرے، میں کیا کروں، مجھے کیا پتا تھا میں نے مسلم موت اللہ نے مجھے بنا دینا ہے. یہ تو سگریٹ کی بات ہے. لیکن ایک دوسری بات میں بتاتا ہوں، جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کو نہیں جانتے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں سگریٹ ایک معمولی سی غلط بات ہے. اس بات پہ اللہ نے کیا حکم صادر کیا ہے. نشوں کا تو ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، کوئی کہتے ہیں نشہ ہے، کوئی کہتے ہیں نشہ بھی نہیں ہے. پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، اور بڑا جلالی انسان تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا. اور ایک سلسلہ اس کی امت میں اتنے نبی آئے تھے اس کی تابع میں. اس انسان سے ایک اپنی اس زندگی میں جب وہ نبی نہیں تھا اس نے ایک بندے کو مار دیا. آپ سوچیں کہ ایک سگریٹ پینا بڑا جرم ہے یا بندے کو قاتل جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ایک انسان نے اگر کسی کو بلا وجہ مار دیا سمجھو کہ اس نے پوری دنیا کو مار دیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سورۃ القصص پڑھو، وہاں پہ ایک بندہ مر گیا نا، جان کے نہیں مارا ہوگا یا بال مر گیا. اگر اللہ تعالیٰ ایک قاتل کو صاحب کتاب نبی بنا سکتا ہے، صاحب شریعت نبی بنا سکتا ہے، تو ایک سگریٹ پینے والوں کو مسلم کیوں نہیں بنا سکتا؟ میں بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر جن کا قرآن کا اتنا نالج ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے احمدی بھائیوں کو کہتا ہوں ان کے اندر تعصب ہے میرے خلاف، اور میرے خلاف نہیں ہر مسلم کے خلاف ایسی یہ بات ہوتی ہے کہ تعصب یہ کیسے ہو گیا، فلاں ہو گیا. ان سے بندہ پوچھے کہ تم نے بنانا ہے مسلم موت تو اللہ بناتا ہے. وہ چاہو سگموکر کو بنا دے، چاہو قاتل کو بنا دے نبی. ہاں اس کو اس کی نشانیاں دیکھو کہ بندہ اس کے بعد پھر کیا ہو گیا. پھر ایک لمبے عرصے کے بعد پھر مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ نے مجھ پر یہ کام کھڑا کر دیا ہے. ایک عرصے تک میں نے اس لیے نہیں چھوڑے کہ کیا لوگوں کو دیکھ کے میں چھوڑ دوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں چھوڑ دوں کہ میں سگریٹ چھوڑ رہا ہوں. نہیں، میں ایک لمبا عرصہ تک بعد میں اس لیے پیتا رہا ہوں کہ میرے ضمیر نے کہا کہ نہیں چھوڑو، پیتے رہو، دیکھی جائے گی، جو اللہ نے کام لینا ہے آپ ہی کو ایسی بندوبست کرے گا، چھوڑ بھی دوں گا. میں لوگوں سے کے ڈر سے یہ مسلم موت بنا دیا تو میں نہیں چھوڑا. تو باقی یہ یاد رکھیں کہ اگر قاتل کو خدا تعالیٰ ایک نبی صاحب شریعت نبی بنا سکتا ہے
تو ایک سگریٹ پینے والے کو ایک مسلم اور ایک ذکی غلام وہ یقین بنا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں دنیاوی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے فضل کر دے، وہ کون ہو کیا ہو. ایک بظاہر ایک سگریٹ پینے والا ہوگا، اس کا اندر کیا ہے لوگ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. بظاہر ایک نمازیں پڑھ رہا بندہ، اندر سے وہ کیا شے ہے اللہ جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے. یہ سستے دلوں کے راز اللہ جانتا ہے. کسی کو کیا بنانا ہے اور کس کو بنانا ہے، کون کیا ہے اندر سے، یہ سارا علم میری خبیر اور علم اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں. تو اسی لیے یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ میرے پہ اعتراض نہیں ہو رہا ہے، محمد عربی وسلم پر یہ اعتراض ہوئے تھے. اگر نہ ہوتے تو پھر یہ آیت نہ نازل ہوتی کہ اے محمد تیرے پر نہیں ہوا باقیوں پر ہوئی ہیں. یہ ان کو بھی کہا گیا بھی تیرے پر بھی اعتراض ہے. اس لیے یہ لا علمی، یہ جہالت کی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے جو بھی ہے، سگریٹ پیتا تھا نہیں پیتا تھا، اس کو دیکھو یہ کہہ کیا رہا ہے. جو کہہ رہا ہے اس میں اس سے سچائی ثابت ہوتی ہے یا کہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے. اگر سچائی ثابت ہوتی ہے تو پھر سگریٹ کو چھوڑیں. یہ اس کا میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اگر اس نے سگریٹ کو بنا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسا خوش نصیب سموکر ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بخش دیا ہے. اگر تم سگریٹیں پیتے ہو تو اندر سے ایسے ہو جاؤ کہ خدا کے بندے مان جاؤ، سگریٹ کی خیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہیں بھی بنا دے گا. لیکن یہ اعتراض کرنے، یہ آپ لوگوں کی یہ بات ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے تھو گوڑی، تو اس پہ اعتراض کرو. اس لیے اعتراض جو لوگ کرتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اور لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کا اعتراض نہیں ہے یہ. تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اعتراض چھوڑو، غور سے سنو کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. اگر جو میں کہہ رہا ہوں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ میں تجدیدی صلاحیتیں اللہ نے مجھے دے دی ہیں اور وہ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں اور ٹھیک باتیں کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ بات جو آپ کے نفس کے بہانے ہیں کہ یہ سگریٹ پیتا تھا، میں آپ لوگوں یہ ان کے بہانے کام نہیں آئیں گے. اللہ پکڑ لے گا، اللہ کہہ دے گا کہ میں نے تو قاتل کو بنایا تھا نبی. آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن تو کہہ رہا تھا میرا کہ میں قاتلوں کو بھی نبی بنا دیتا ہوں. تو اگر سگریٹ پینے والوں کو اگر میں نے بنا دیا تو اس میں اعتراض کیا تھا؟ تو یہ باتیں عزیزم کوئی بے معنی باتیں ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس جواب سے میرے خیال میں ان لوگوں کی اور بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں کسی اور نشست میں کروں گا، بلکہ اس کا اور بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کی مثالیں میں دے سکتا ہوں. جو کو لوگ مانتے ہیں، انبیاء ان کو کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں، ان کی ایسی ساری باتیں ہیں. جب میں رکھوں گا کہ آپ کے یہ اعتراض بند کر، ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ میرے پر اعتراض ہو رہا ہے، میرا سب پر کر رہے ہیں یہ لوگ اعتراض. میں جب بتاؤں گا سب باتیں، اس واسطے ان کو عقل کرنی چاہیے. اور یہ جو لکیروں کے فقیر دیکھے جو خلیفہ مربی نے کہہ دیا اس کے اٹھ کے الزام شروع کر دیے، یہ بے معنی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کرے، ڈرا کرے کہ جی اے خدا تو مالک ہے، خالق ہے، تو سگریٹوں والوں کو بنا کے قاتلوں کو بنا دے، تو تیرے پاس طاقتیں ہیں، تیرے بندے ہیں، یہ تیری تقسیم ہے، یہ رحمت تیرے خزانے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں اگر کوئی بندہ دعوے دار کھڑا ہوتا ہے تو بڑے تقوی کے ساتھ اس کے جو دعویٰ ہے، اس کا کلیم ہے، اس پر غور کرے اور اللہ سے مت مانگے کہ اے خدا ہمیں کیا، یہ سگریٹ پیتا ہے یا جو بھی ہے، اگر واقعی تجھے بنا دیا ہے تو الحمدللہ، ہمیں اس کی ہدایت سے محروم نہ کرنا اور اس کو توفیق بخشنا ہمیں کہ ہم اس کو قبول کر لیں. تو اگر وہ ثابت ہو جائے کہ وہ ویسی ہے، اس کی بے معنی دعویٰ ہے، تو پھر اس کو پھر سمجھایا بھی جا سکتا ہے کہ جناب آپ کی دعوے میں حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر سچا ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ سگریٹ پیتا تھا یا کیا تھا، تو اس کو مان لیں، کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا ان کو ملے گی. اور بھی کوئی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے 4 خلیفہ جماعت احمدیہ کے اندر آئے وہ امام تھے اور ان کی امامت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے 40 لوگ کھڑے ہوں جس کو نامینیٹ کر لیں اس کو امام اپنا بنا لو سے ثابت شدہ ہے. اس وجہ سے آپ ان 4 کو اپنا اس وقت کا امام مانتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صدر انجمن تھی وہی اصل میں خلیفہ تھی. تو یہ بظاہر تضاد نظر آتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ جو صدر انجمن احمدیہ تھی اس کو میں نہیں کہتا، وہ جو بانی جماعت ہیں وہ الوصیت میں اس کو جانشین قرار دیتے ہیں انجمن کو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو پہلا جانشین ہے حضرت مسیح موعود و مہدی موعود السلام کا، وہ اپنے خطبہ ایک عید الفطر کے خطبہ میں کہتے ہیں کہ یہ 14 آدمی ہی خلیفہ تھے اصل، اور جس کو اللہ حضور نے وہ بڑی حکیمانہ بات کرتے ہیں حضرت مولانا نور الدین
جس کو حضور نے صدر بنانا تھا خلیفہ، اس کا معاملہ اللہ کی چھوڑ دیا، یہ کہہ گیا نا، اپنا نام نہیں لیا، تو ظاہر ہے انہوں نے صدر بنا دیا اس کا انجمن کا، تو خلیفہ تو اس کو بنا گئے. تو پھر کہہ دیا کہ یہ 14 بندے ہی دراصل وہ بنا کے گئے ہیں، یہ میرے خلیفے ہیں، ان میں سے چنو. میں جب اختلاف کرتا ہوں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جب زندہ وہ موجود تھے، جن کو حضور اسلام نے نامینیٹ کیا تھا، وہ حق رکھتے تھے کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، چونکہ وہ موجود تھے سارے، وہ حق رکھتے تھے کہ وہ رائے دیں اور ان سے رائے لی جائے، وہ بنائیں، وہ بندے کو اپنے میں سے بنا لیں کہ جماعت میں سے کسی کو بنا لیں. ان لوگوں نے خلیفہ ثانی یا جنہوں نے یہ پبلک میں آ کر آپ اپنا انتخاب کرایا، اس صدر انجمن احمدیہ کی جو اسٹیٹس تھا حضرت مرزا صاحب سامنے بیان فرمایا، اس کو رد کر دیا. تو یہ غلط کام کرنے والے لوگ ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ اول ہی کہ راشد خلیفہ ہے، 40 مؤمنوں کے ساتھ کیا پوری جماعت کے ساتھ، صدر انجمن احمدیہ ساری اس کے ساتھ تھی. اس کے بعد یہ ان کو ریجیکٹ کرنے والے لوگ تھے، یا ظاہر ہے کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا آنے والے ایک وقت کے بعد آنا تھا. حضور نے فرمایا وہ آئے گا. حضور کا یہ فرمانا بتاتا ہے کہ یہ جو میرے پاس 40 مومن ہوں گے نا کھڑے، یہ بڑے غلط کام کریں گے. کیونکہ دیکھو بات عقلی طور پہ بھی اگر یہ لوگ ٹھیک رہتے تو روح القدس پا کر کھڑے ہونے والی کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے ایک وعدہ دے دیا کہ ذکی غلام کا، بٹ اٹ مینس کہ یہ جو بڑی جلدی یہ سیدھے رستے سے ہو جائیں گے. جب سیدھے رستے سے الگ ہو جائیں گے تو اس بندے کو تو اللہ نے بھیجنا ہے اور اپنے وقت اور موسم پہ بھیجنا ہے. یہ تو نہیں کہ یہ خراب ہو گیا ابھی چل بھائی تو چلا جا، ایسی بات نہیں ہوتی. وہ تو ایک ٹائم ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو پھر اس دور میں یہ موقع مل جاتا ہے، جو اپنے کرتے ہیں کام، خاندانی بنا لیتے ہیں، بادشاہتیں کرتے ہیں اللہ کے نام پر، یہ ساری کرتے ہیں. تو میں جو جب کہتا ہوں نا کہ یہ امام ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مسیح بھی، اور مسیح نے کرنا کیا ہے اگر امام ٹھیک ہوں گے، چلتے رہیں گے تو مسیح کی تو کہنا ہی حضور کا پھر نعوذ باللہ وہ غلط بات ہے. جب حضور نے فرما دیا مسیح بھی ہوگا اور ذکی غلام کی پیشگوئی بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امام ہوں گے ایک چلتے چلتے کوئی نام کے امام رہ جائیں گے. لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے امام ہوں گے تو وہ ہوں گے، اور نام کے ہوں گے جب تو پھر وہ مسیح آ جائے گا. تو اس لیے میں جب امام کہتا ہوں اس کانٹیکس میں کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ 40 مؤمن میرے بعد یہ سلسلہ امامت کا انہوں نے کہا تھا، یہ چلتے آ رہے ہیں. لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ 1914 میں یہ اینڈ ہو گیا. اس کے بارے میں بلائے دمشق الہام ہے، غالباً 7 اپریل یا 1907 کا ہے یا 9 اپریل ہے. وہ بلائے دمشق اس کی اس طرف انڈیکیشن کرتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں 1914 کے بعد آنے والے، ان کی یہ مسیل ہیں وہ دمشق کی بلا کے. دمشق کی بلا کیا تھی؟ وہی امیر معاویہ قبضہ بن گیا، پھر اس کا بیٹا یزید، پھر جو کچھ اسلام کے ساتھ ہوا آپ جانتے ہیں. تو یہ لوگ بھی وہی کام کرنے والے تھے. اگر وہ بھی صحیح خلیفے نہیں تھے، امام نہیں تھے، بہرحال یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہاں وہ بھی نام کے تھے لیکن خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے، اور یہ بھی خلیفۃ المسیح کہلاتے ہیں. اس لیے جب تک وہ امام مسیح نازل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت احمدیہ میں، اس وقت تک یہ جو لوگ تھے برائے نام امام تھے. اور جس امام کے دور میں پھر وہ اس نے آنا تھا، بندے نے جب دعویٰ کر دینا تھا، وہ بھی امام تھا. اور میری آپ اسٹڈی کریں میری کتابوں کی، میرے سارے رویے کی، میں نے قدم قدم پر ان لوگوں کو سید کہا اور امام تسلیم کیا اور پیچھے پیچھے چلا. لیکن چونکہ یہ عمران ہدایت یافتہ نہیں تھے امام، ظاہر ہے کہ انہوں نے وہی غلطیاں کیں جو غلط لوگ کیا کرتے ہیں. تو پھر یہ تماشا اس وجہ سے ہوا ہے. اور اس کے بعد جو آنے والا ہے خلیفہ جو 4 کے بعد، وہ تو امام کہاں اس کو امام کہتا، میں تو کبھی نہیں امام کو کہا اس کو. تو یہ جو جماعت کا سلسلہ ہے، حال ہے. تو میرے خیال میں آپ کی سوال کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو مل گیا ہوگا کہ میں نہیں کنٹروڈکٹ کرتا. حضرت مرزا صاحب کہتے ہیں صدر انجمن میری وہ خلیفہ ہوگی، جانشین ہوگی. تو باقی وہ جو لوگ ہیں ان کے نامینیٹڈ تھے حضور اسلام کے، وہ اگر زندہ تھے سارے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی غیرت مند اور صحیح احمدی تھا ماننے والا مرزا صاحب کو، کیسے اس نے مان لیا کہ اس کو رد کرو، اپنا بناؤ. یہ ایمان کی کمزوری کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ وہ دوسری ڈائریکشن پہ چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ان کو ہدایت دے. کوئی نیکسٹ ون کوئی ہے؟ وعلیکم حضور. حضور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا نصیحت کریں گے ان حسیروں کے لیے جس کی رہائی کے لیے مسلم موعود نے آنا تھا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے 100 سال پہلے دی تھی؟ وہ حسیر جو
بے قصور وار ہیں اور انہیں اسیر بنا دیا گیا ہے، اور کافی ایسے بھی ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ انہیں آپ ایک نصیحت کریں کہ وہ اپنی رہائی لیں. میں اس سلسلے میں مختصراً عرض کروں گا. پہلے میں کافی باتیں کر چکا ہوں کچھ خطبات میں بھی. دیکھو یہ جو اسیران راہ مولا ہیں، راہ مولا اس لیے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اسیر ہو گئے. اللہ کی راہ میں ہے نا کہ اللہ نے ایک آدمی بھیجا 100 سال پہلے، اس کو ہم نے مانا، میرے بزرگوں نے مانا، آپ کے بزرگوں نے مانا. اتنی زبردست اس کی روحانی تھی، اس کے ایسے فدائی ہوئے. تو اس جو عشق تھا ہمارا، اس کی بدولت یہ ہم لوگ پکڑے گئے، ٹریپ ہو گئے. اچھا، میں ان سب اسیران راہ مولا سے کہتا ہوں کہ وہ آنے والا ذکی غلام تمہارا نجات دہندہ ہے. یہ باتیں میری نہیں، اللہ کی باتیں ہیں. یہ جو اللہ نے حضرت میرا صاحب علیہ السلام پر کلام نازل فرمایا، اس میں اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. اب آپ دیکھیں ان لوگوں کے یہ اسیر نہیں ہیں، یہ اسیر وہی ہوتے ہیں جن کے پاس نہ بولنے کی کوئی حقوق ہو، نہ ایجیٹیٹ کرنے کا ہو، یا کسی غلط بات کو غلط نہ کہہ سکے. تو یہ اسیر ہی ہوتے ہیں نا، یہ ذہنی غلامی ہوتی ہے. تو میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ڈرو نہ. میں آپ لوگوں میں موجود ہوں اور میں چیلنج دے رہا ہوں ان لوگوں کو. یہ ہمارے خلیفے، تمہارے مولوی آئیں، ان کو لے کے میرے مقابلے پہ آئیں. یہ نہیں آئیں گے میرے مقابلے پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں لوگ کہ میں صادق ہوں اور یہ غلطی خوردہ لوگ ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر یہ اگلا کام یہ کریں گے، پہلے ڈرے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کر سکتے، اعلان پہ میری آواز پہ لبیک ہے کہ میرے ساتھ مل نہیں سکتے، تو اتنا کام ضرور کریں کہ یا تو ان کو کہیں کہ اس کا مقابلہ کرو. علم میں نہیں کر سکتے تو ان کو چندے جو ٹیکس ہیں چندے کے نام پہ بند کر دو. ادھر ہی رہو، تم میرے پاس نہ ہو، ابھی داخل ہو، بیعت نہ کرو. ان کو ٹیکس بند کر دو ان کا. اور ان کے جو برین واشنگ سینٹر میں جو انہوں نے اجلاس و تربیت کے نام پہ انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیں. ان کو اجلاسوں میں اپنا وقت نہ ضائع کریں، نہ بچوں کا ضائع کریں، چھوڑ دیں. اور ان کو کہیں، یہ پوچھیں گے جناب آپ آتے نہیں اجلاس میں؟ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس لیے نہیں آتے کہ جناب بندہ میدان میں کھڑا تمہیں للکارا ہے اور تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے. اور ہمیں شک پڑ گیا اب کہ تم غلطی خوردہ، وہ سچا ہے، اس لیے نہیں آتے. پہلے اس سے بات کرو. سیکٹری مال آئے گا، جناب آپ کا 2 مہینے کا چندہ نہیں آیا. ان کو بھی چندہ حاضر ہے، لیکن پہلے اس بندے سے کرو، اس کو پکڑو، چلو اس سے پہلے بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چندے ہی چندے. تو یہ بات کم از کم ان لوگوں کو کرنی چاہیے. اسیروں کو کچھ نہیں ہوگا، یہ قیامت نہیں آ جائے گی کسی کی. میں آپ کو یقین کرتا ہوں کسی جماعت میں 1 کو خارج کریں گے، 2 کو کریں گے، 3 کو کریں گے، 4 کو کریں گے، 5 کو کر کے 6 کو نہیں کریں گے. سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کتنوں کو خارج کریں گے. ان کو آنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، یہ مسئلے کا حل نکلے گا. ان اسیروں کو کم از کم اتنی سی جرت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود اپنے اندر وہ تبدیلی یا اس حالت کو بدلنے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے. مسلم ملک کیا کرے گا؟ آخر وہ تو کر رہا ہے جو کرنا اس نے. تو ظاہر ہے کہ اپنی حالت کو آپ نہیں بدلنا ہے. آپ اٹھیں اور حق اور سچ کے لیے سچی بات کریں، اور ان کو بلائیں، ان کو میرے ساتھ بات کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسیروں کو سگاری انشاءاللہ سامان پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تو میں تو یہی نصیحت کرتا ہوں ان اسیروں کو کہ اتنا نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کے بندے ہو تم، ان کے بندے نہیں ہو. تم غلط فہمی میں ان کے بندے بن کے بیٹھے ہوئے ہو. تمہارا اللہ ہے جس نے تمہیں پیدائش دی، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا ہر قسم کا پروٹیکٹر ہے. یہ نہیں ہے. اور آخرت میں یہ لوگ تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارا اللہ کام آئے گا، تمہارے سچے اور نیک اعمال کام آئیں گے. تو جب میں نے یہ باتیں واضح کر دیں، میرے آنے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمیں انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے جو حضرت مرزا صاحب، تو ہم تو حضرت مرزا صاحب کے پاس ہی یہ کام کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. میں آج کھول کے بتا رہا ہوں کہ قطعاً حضرت مرزا صاحب کی تعلیم کے یہ پیروکار نہیں ہیں. ان کے اپنے ایجنڈے ہیں دنیاوی جن کے پیچھے چل رہے ہیں. اس واسطے تم ان کے ایجنڈے پر نہ کام کرو، اللہ سے ڈرو. اور ایک بندہ تمہارے میں آ چکا ہے، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے کہ 10 دن ہو گئے ہیں عبدالغفار جمبا کو. وہ ایک 19 سال کا ایک سفر ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حقیقت ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اور جو میرا وجود ایک حقیقت ہے. اب اس لیے اللہ سے ڈرو، اور جو میری آواز ہے اس پہ لبیک کہو، اور جو میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ رہا ہوں اس پر تو سٹارٹ کر دو نا. ابھی نہ آؤ
لیکن اپنے ماحول میں اپنی لوکل جماعت میں اتنا تو اپنا ایجیٹیٹ کرو نا، اتنا رجسٹ کرو کہ جی ہم نہیں دیں گے، آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے جب تک اس بندے سے بات نہیں کرتے، نہ ہم تمہارے جو اجلاس ہیں یا جو بھی ہیں وہ باتیں ہیں وہاں پہ تو نہیں اٹینڈ کریں گے. انشاءاللہ اس کو فکر پڑے گا ان کو. مقصد یہ ہے کہ یہ جو تنازع ہے اس کی حل کا کوئی پہلو نکلے گا. آپ کو میں یہ کہہ دیا، اور یہ میرا میسیج سب کو ہے جو بیچارے، کل تک میں بھی اسیر ہی تھا اور میں آزاد بیٹھا ہوں الحمدللہ. ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کرے یہ بھی راہ ہو جائے. حضور میرا اگلا سوال اسی سلسلے میں ہے، آپ سے ہے کہ جب لوگ نکلیں گے سچائی کی تلاش میں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آیا مجدد کی پہچان کیسے ہوگی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد مسیح بھی ہیں اور امام بھی، لیکن وہ ان کے ذل بطور ذل ہوں گے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ذل تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں گئے قرآن مجید کی روشنی میں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بتائیں کہ آیا حضرت عیسیٰ نے بھی کوئی دعویٰ کیا تھا کہ مجھے خدا نے آسمان پر لے کے جانا ہے؟ کیونکہ کوئی مجدد ایسے بھی ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ امتی نبی نہیں ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ امتی نبی ہونے کا بھی تھا. تو ایسے دعوے دار اور بھی ہیں، تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا اگر آپ بریف کریں. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام، اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے کسی مجدد کا بھی اگر یہ خیال تھا، اس کا عقیدہ تھا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے لوگ بھیجے ہیں ان کے اپنے اپنے تجدیدی ایجنڈے تھے. یہ جو مسیح عیسیٰ کی وفات کا معاملہ ہے یا مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلق جو پیش کی ہوئی ہے، یہ اسپیشلی دو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آسم نے ان کا باقاعدہ ذکر فرما دیا، ہر مجدد کا نہیں بتایا، اور ان پر یہ بات کھلنی تھی اور ان کا ہی لڑائی ہے. مثلا 1 صدی پہلے حضرت بانی جماعت اسلام نے جو مسیح موعود لڑائی لڑی، وہ عیسیٰ علمی طور پر جس کو لوگوں نے زندہ کیا ہوا تھا ان کو وہ نیچے لے آئے. حضرت میرا صاحب سے پہلے اگر کوئی مجدد کا یہ خیال بھی تھا کہ جو اوپر چلے ہوں گے تو پھر ان کا ایک خیال ہو سکتا ہے نیک آدمی ہیں تو مجدد ہوں گے، لیکن چونکہ ان کا یہ معاملہ نہیں تھا، اور یہ غلطی امت محمدیہ کی مرزا غلام صاحب جس کو اللہ نے مسیح موعود بنانا تھا اس سے ہی اس کا اصلاح کروانی تھی، اس لیے اس نے آگے کر دی. باقی رہا سوال، یہ جو مجدد ہوتے ہیں یہ ذل ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے. خود حضرت بانی جماعت صاحب نے فرمایا ہے شہادت القرآن میں کہ یہ جو لوگ دین میں کمی بیشی نہیں آگے کرتے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ماننا ضروری نہیں، وہ فاسق ہیں. وہ فاسق ہیں، مطلب کہ وہ جو ہے نا وہ آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو یہ اللہ کا بیان ہے، حضرت مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہے اس کو، تو یہ فاسق ہیں، اس کو نام ماننا. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. اور پھر دوسری ایک بات ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے ایک طریقہ، ایک غور و فکر کی نصیحت میری کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں، اس ٹائم میں معین نہیں، ملفوظات غالباً جلد نمبر 4 ہے، 1 سے 2 صفحہ ہے. وہ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ جب تم کوئی دعویٰ سنو، نقطہ نظر سنو، یکدم اس کو ریجیکٹ نہ کرو، اس کو سنو، اس کے بعد پھر اس کے غور و فکر کرو، تنہائی میں اللہ سے ڈر کے اس پہ دیکھو، اور اپنے ذہن کو پہلے خالی کرو. اگر کسی انسان کے ذہن میں مرزا بشیر الدین اس نے بٹھایا ہوا ہے تو اس کو ذکی غلام کیسے سچا نظر آ جائے گا؟ اگر کسی انسان کے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے دل میں اوپر آسمان کے پر بٹھایا ہوا ہے، وہ مرزا صاحب کو کیسے پہچانے گا؟ نہیں ہو سکتا یہ بات. پہلے اپنے دل اور دماغ کو ان عقائد سے فارغ کر لیتا ہے اور پھر سچا ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے. ہاں جی، یہ میں وہ جو حوالہ مجھے مل گیا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں غور و فکر کرنے کی نصیحت. حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اور اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے،
بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ میں سب اپنے احمدی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے، اس پر عمل کر کے ہی میرے دعوے پر غور کر لو، آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ میں سچا انسان ہوں یا میں غلطی کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کرو جو حضور نے فرمایا، انصاف، دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر۔ اور پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ پہلے وہ جو ہے نا پہلے عقیدے ان کو ذہن سے نکالو، خالی الذہن ہو کر۔ اگر خالی الذہن ہو کر کوئی احمدی اور انصاف، دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کے ساتھ میرے دعوے پر غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کو سچائی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مدد کرے۔ میرے خیال میں کافی اب وقت ہو گیا، میں بھی تھوڑا سا تھک گیا ہوں، نماز پڑھنی انشاءاللہ پھر کل کریں گے باتیں۔ شکریہ آپ کا سب کا جو آپ لوگوں نے سوال کیے، اور دعا کریں، اور میں بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم 2 زرد چادروں میں آئے گا، تو میں بھی میری حالت بھی 2 زرد چادروں والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں پھر رہا ہوں اور اپنا کام ڈٹ کے اس کا کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے وجہ بتائی تھی کہ یہ 2 زرد چادروں کی وجہ کیا ہے۔ میں نہ ہوتا کوئی بھی اور ہوتا، یہ اس پہ آنی تھی، کہ محمد یسوع کی نشانی بتائی ہوئی ہے، کیونکہ پتہ تھا ان کو کہ کس ماحول میں اس بندے نے کھڑا ہونا ہے، تو اس پہ کیا اثر ہونا ہے۔ اور یہ دباؤ، یہ اسٹریس ساری، اور یہ مارشل لا جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، وہ اس پہ اثر ہونے تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا، ویسے میں ایسے ہنسانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم میرے ساتھ ہے، لیکن الحمدللہ آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے گا اور صحت بھی دے گا اور سارا کام ہوں گے، کیونکہ اس نے آخر کھڑا کیا ہے اس کام کے لیے۔ تو وہ اس کا یہ بھی فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنی اس طاقتوں کے بڑھ کر نہیں گیا۔ اگر اس نے دیکھا ہوگا مجھ میں یہ بات تو مجھے کھڑا کر دیا، تو ویسے میں بات کیا ہے کہ تو انسان ہوں، بشر ہوں، بعض کو تھک بھی جاتا ہے۔ تو باقی جتنا تک تعلق ہے نا سوالوں کا، میں 10 دن بھی چلیں سوال میں نہیں تھکتا، لیکن ایسے انسان کے کوئی بندہ تھک جاتا ہے، جواب دے دیتا۔ ویسے وہ جو کمی نہیں ادھر کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے ایسا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یہ بات ہے، جب ادھر سے ملتا ہے تو وہ ایسی پر کر دیتا ہے کہ وہ بندہ بولتا تھک جاتا ہے، کام کرتا تھک جاتا ہے، لیکن وہ اس کا دماغ اور اس کا دل جو اس کا علم ہوتا ہے وہ نہیں اینڈ نہیں ہوتا۔ بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری اس باہمی گفتگو سے ایسے چیزیں ہمارے منہ سے نکلیں جو دوسرے لوگوں کی ہدایت کا موجب بن جائے۔ ٹھیک، آمین ثم آمین۔